ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ساحل عدیم. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. کسی مفتی کے پاس چلے جائیں, وہ گھر سے نکلے گا تو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ جائے گا, زیادہ سے زیادہ وہ جمعے کا خطبہ دے گا اور لمبی ساری دعا کروائے گا اور گھر چلا جائے گا. بابا کبھی بھی اپنا دین نہیں چھوڑتا, چاہے وہ 2 نمبر دین ہو چاہے وہ 1 نمبر دین. سیدنا حذیفہ سے روایت ہے جی کہ فتنوں کے مواقف سے بچو. آپ سے پوچھا گیا کہ مواقف فتنہ سے کیا مراد ہے. فرمایا کوئی شخص حاکم کے پاس جاتا ہے تو جھوٹ بول کر اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے بارے میں وہ باتیں کرتا ہے جو اس میں نہیں ہیں. وہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے یہ جو آپ حدیثیں سنا رہے ہیں, یہ ڈونلڈ ٹرمپوں کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو کھلے عام کفر ہے. جیفری ایپسٹین کے آئلینڈ پہ جانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا وائٹ ہاؤس میں ناشتہ کرنا جا کے گناہ ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہندو ہیں ان کے لیے بھی کوئی پیغمبر اترا ہو تو انہوں نے کہا ممکن ہے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں, ان میں سے چند کے نام قرآن مجید میں ہے, اس کے علاوہ ممکن ہے کہ وہ ہندو جو ہیں رام کیا پتہ نبی ہو, کیا پتہ نبی ہو. غالب گمان میرا بھی, پھر ہم اس کو بھی کہیں کہ یہ بھی اسلام تھا. آپ نے ہنری فورڈ کی شاید وہ کتاب بھی پڑھی ہو اور انہوں نے سارے گیمکس بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن ہمارا آج کا مسلمان یا یہاں پیدا ہونے والا ایک انسان, اس کے پاس کوئی اتنا براڈ ہورائزن کا ویژن نہیں ہے. وائی ہمارا مسلمان سوچتا ہی نہیں ہے اور وہ بغیر قرآن کے سوچ رہا ہوتا ہے. غیر مسلم عربی سکھائے نا سر, آپ اپنی لینگویج میں پڑھ لیں سر, عربی سکھائے. پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ بتاتا ہوں نا کیا ہے سر, میں نے ترجمہ کیا, وہ میرا الفاظ ہے, اللہ کے الفاظ نہیں ہیں. جو مجھے سمجھ آئی وہ لکھ دی, میری سمجھ ہے نا ترجمہ تو. لیکن کوئی بات نہیں, سمجھ رہے آپ اشرف علی تھانوی صاحب کا پڑھ لیں. آپ سر, کسی وہ کا اشرف علی تھانوی صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ اللہ کی آیت نہیں ہے, یاد رکھیے گا. السلام علیکم ناظرین, جی این این اسٹوڈیوز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں عمر بشیر. ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے بیسک 2 پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں. ایک انٹرنل ہے اور ایک ایکسٹرنل ہے. انٹرنل میں اس کا ایک فیملی سرکل ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی گود سے ہوتا ہوا وہ سکول جاتا ہے, سکول سے وہ مسجد جاتا ہے, پھر وہ یونیورسٹی جاتا ہے. جب ہم اسے بیرونی دنیا کے مقابلے میں اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو نہ وہ اس طرح کی جاب حاصل کر سکتا ہے, نہ اس کی وہ تربیت اور اخلاق اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح دوسرے ممالک کی قومیں ہیں, اور نہ ہی اس کی انٹلیکچوئل جو ہورائزن ہے وہ اتنا براڈ ہوتا ہے. ہم ذاتی مسائل میں, پرابلمز میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ فالٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے یا پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے؟ سکول سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے, یونیورسٹی سے ہوتا ہے, یا سوسائٹی کے اندر ہمارا جو المیہ فرام دا ڈے فرسٹ چلا آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے. اور اس پوڈ کاسٹ کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ یہودی جو ہے, اسرائیل کا رہنے والا اشکنازی یہودی, اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا دماغ ہے یا دولت ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ساحل عدیم, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں. السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساحل بھائی, ساری باتیں ہم بعد میں شروع کریں گے, لیکن جو ایک ٹیلی ویژن کا کلپ, نیو ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کی ایک گفتگو تھی, وہ کلپ بڑا وائرل ہوا. میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا سرچ کیا, ریسرچ تو نہیں کی کیونکہ ریسرچ آپ کو پتہ ہے وہ تو کچھ اور ہوتی ہے, ہم ساری ریسرچ سمجھ جاتے ہیں. میں نے سرچ کیا تو مجھے کچھ چیزیں ڈھونڈی میں نے وہاں پہ, لیکن مجھے وہ چیز بالکل بھی نہیں ملی جس کا ریفرنس علامہ حسام الہی صاحب نے دیا, کہ جس میں آپ نے کہا کہ جی گدا حرام ہے. ویسے آپ نے کہا کسی جگہ پہ کہ گدا حرام ہے, حلال حلال وہ کہہ رہے ہیں, سوری حلال ہے, سوری معذرت کے ساتھ. جی نہیں اس طرح نہیں ہے. اس کو ایک کراچی میں میرا ایک سیشن تھا جس کے اندر میں کریٹیکل تھنکنگ کے مثالیں دے رہا تھا کہ ایسے نہیں سنو اور مان لو, تحقیق کیا کرو. جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ صحابہ اکرام نے خود شکار کر کے گدھا کھایا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کو مفلسی کی شکایت تھی. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مفلس ہوں, گھر میں کچھ ہے نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے گھر تو میں نے خود دیکھا ہے گدھا ہے. اچھا, اور یہ خیبر کے بعد کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کی صحت پہ 1000 بحث ہو سکتی ہیں. میں اس ایک لیکچر کے اندر یہ بتا رہا تھا کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے سنی اور مان لی, یہ والے کاموں کو چھوڑ کے ایک ایک مثال, ہر مسلمان لڑکا جو ہے وہ فتویٰ دینے کے قابل ہو نہ ہو, فتویٰ سمجھنے کے قابل ہو جائے کم از کم. اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. اس کو انہوں نے آدھے سیکنڈ کا کہیں سے کلپ کاٹا ہوا ہے اور ان کو ظاہر ہے کچھ نہیں ملتا. تو اس طرح کی وہ بیسکلی تو ٹک ٹاکرز ہیں نا, یہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں. بیسکلی ٹک ٹاکرز بھی بہتر
کوالٹی کی ٹک ٹاک بناتے ہیں وہ بھی تھوڑی ریسرچ کرتے ہوں گے. یہ بیسکلی یہی تو المیہ ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ فزسسٹ کا, پروفیسر کا, میتھمیٹیشین کا, بایولوجسٹ کا, ڈاکٹر کا PMDC اسٹینڈرڈ کا ٹیسٹ لیتی ہے اور اس کو پراپر پریکٹیکل اپلیکیشن ہاؤس جاب کے بغیر, 1000 مریضوں کے بغیر MO کا لائسنس نہیں ملتا کہ بھائی تو میڈیکل آفیسر بھی تب ہی ہوگا جب تیری ہینڈز آن پریکٹس ہوگی, ہمیں پتہ ہوگا کتابیں تجھے آتی ہیں. PEC کا بھی سیم ہے, پاکستان انجینئرنگ کونسل بھی 100% صحیح, ٹھیک ہے. اور IEEE ہر سال اپ گریڈ کرتا ہے اس کو کہ بھائی اسٹینڈرڈ کے اوپر لے کے جاؤ. اب سوائے پاکستان کے انسٹیٹیوشنل مولوی کا, وہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں. یہاں تک کہ جیو پالیٹکس کا لفظ جو کہ اسلام کی بنا ہے, اسلام ایک دنیا کے اوپر لیظہرہ علی الدین کلہ کا مینیفیسٹو ہے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ برازیل اور وینیزویلا کا امریکہ سے کیا تعلق ہے, اس کا چائنا کا ساؤتھ چائنا سی کے اندر پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ ہے, مسلمانوں کی لوکل کرنسی اکٹھی کرنی کیوں نیٹو نے کر لی, ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, وہ کہاں سے قرآن کی وہ والی آیت پوری کر رہے ہیں بغیر اللہ کو مانے. ہم قرآن کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کریں. یہ جیو پولیٹیکل افیئرز, کرنسی کے, سونے کے, بلیانس کے, پیٹرو ڈالر کے, بٹ کوائن کس لیول کے اوپر کہاں پہ کیا افیکٹ ڈالے گا. اس وقت کون سے ملک, دنیا کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ملک اس وقت مسلمانوں کے لیے کون سا ہے؟ یقین کریں میں نے یہ ٹاپ پہ یہ ساحل بھائی یہ دیکھیں, یہ ٹاپ پہ میں نے سوال رکھا ہوا تھا کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کی نہیں مانتے, وہ اللہ کی مان رہے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے. تو اللہ کی مانے گا اس کو دنیا میں طاقت ملے گی, جو اللہ کو بھی مانے گا اور اللہ کی مانے گا اس کو آخرت میں ملے گی. اصل پرابلم بھی ہمارا شاید المیہ بھی یہ ہے کہ ہم اس کو ضرور مان رہے ہیں بیکاز شاید یہ ٹریڈیشن ہے ہماری, بیکاز ہم جن گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ یار دیر از اے گاڈ, یو ہیو ٹو بلیو اپون دس, اور اس کی بڑی ایک ویک سی تعویل ہے. لیکن اس جگہ جانے سے پہلے اس طرف بھی چلتے ہیں. ساحل بھائی میں نے ایک چھوٹی سی دو ایک روایات نکالی حضرت, ابھی بات نکالی گا نا, وہ بات پوری ہو جائے نا. وہ میں مقدمہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس کی اوریجنل کتاب قرآن ہے. یونیورسل بیلنس کو کس طریقے سے اللہ عز و جل نے میتھمیٹکس کے اوپر اسٹیبلش کیا ہوا ہے, اور اس کا میری اور آپ کی پرسنل لائف پہ کیا افیکٹ آتا ہے, اور انسانی زندگی کے اوپر, پلانٹ ارتھ کے اوپر کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور یہ جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں, مارس مشن سے لے کے یہ چائے کے کپ تک جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں, اس کے پیچھے جو میتھمیٹکس ہوتی ہے اس کا ایکیومن کریٹ کرنے کے لیے جو سورس ہے وہ قرآن ہے. کیونکہ قرآن کی جو میتھمیٹکس ہے, پروفیسر فاضلی کی کتاب ہے, ڈاؤن لوڈ کریں, دی الٹیمیٹ میتھمیٹکس. قرآن پاک کی میتھمیٹکس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی. انہوں نے کہا ابھی تو میں انسان جہاں تک پہنچ سکا ہے دماغ میرا, ہی از اے پرولیفک پروفیسر آف میتھمیٹکس. انہوں نے قرآن پاک کی میتھمیٹکس کے اوپر کتاب لکھی جو میرے اسکول میں sourcecode.academy, یہ ویب سائٹ ہے www.sourcecode.academy. اس کے اوپر جو میتھمیٹکس کا کریکلم ہے جا کے دیکھیں, ان کی کتاب کے اوپر ہم نے مرتب کیا ہے. 6 سال کے اندر ایک بچہ 0+1 نہیں جانتا ہوگا اور پوسٹ ڈاکٹریٹ لیول کی میتھمیٹیکل پروفیشنسی وہ حاصل کرے گا, صرف اس بندے کی کتاب کی بنا کے اوپر کریکلم ہم نے ترتیب دیا. اور وہ بھی کس نے, شرجیل صاحب ہمارے جو میتھمیٹکس کے کنسلٹنٹ ہیں کیلیفورنیا سے, انہوں نے کریکلم ہینڈ ریٹن کریکلم ہے ہمارے پاس کمپیوٹیشنل بایولوجی فزکس کا. کہاں سے؟ قرآن سے. کیمسٹری, کمپیوٹیشنل کیمسٹری کا, میتھمیٹکس کا. یہ قرآن ہمیں ہمارے جیسے ناقص دماغوں کے اندر بھی جتنی سمجھ آئی ہے وہ بھی اس دنیا سے اوپر کی ہے. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں, عالم کو اللہ عز و جل قرآن میں سورہ فاتر میں عالم کی جو ڈیفینیشن اللہ بتا رہے ہیں خود عالم کے لفظ سے, وہ اس میں فزکس, کازمالوجی, اسٹرانومی اور تھیوریٹیکل اور یہ بایولوجی کے نشانیاں پہلے. یہ وہ نشانی ہیں جو وہ لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ عز و جل عالم کہتا ہے. یہ قرآن سورہ فاتر کی آیت سنا رہا ہوں. اور ہمارے اسٹینڈرڈز کیا ہیں کہ میں طہارت کے اور وضو کے مسائل بتاؤں گا تو میں عالم ہوں, میں شادی نکاح اور طلاق کے مسائل بتاؤں گا تو عالم ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کہ افغانستان کا اس وقت دارالخلافہ کیا ہے اور کیوں ہے, قندھار اور کابل میں فرق کیا ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ, امریکہ اور رشیا کی پاور کو پاکستان کدھر سے ڈس بیلنس کر سکتا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن ہو از ایٹ فالٹ؟ یہ اب دیکھیں, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں, کسی مفتی کے پاس چلے جائیں, وہ گھر سے نکلے گا تو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ جائے گا, زیادہ سے زیادہ وہ جمعے کا خطبہ دے گا, اور جمعے کا خطبہ بھی وہ چاند احادیث کی روشنی میں روایات پیش کر کے اس کے بعد لمبی ساری دعا کروائے گا اور گھر چلا جائے گا. اگر آپ کو کسی جگہ پہ تھوڑا بہت اچھا
جس کا ایکومن اچھا ہے وہ بڑا سارا مدرسہ بنائے گا اور آپ کو مفتیان کرام کی سند دے گا, آپ کو حدیثیں یاد کروائے گا, قرآن مجید کی تفسیر پڑھا دے گا اور آپ کو گھر بھیج دے گا. Who's at fault? You and I are at fault. I am at fault. Why we سر ہمیں کیا طاقت اللہ نے 2 آنکھیں 2 کان نہیں دیے تھے, ہمیں بولنے کی طاقت, یہ مائکرو فون مل گیا آپ کو, مجھے. آپ 95% علماء کو یہ مائکرو فون نہیں ملا اور ریچ نہیں ملی جو آپ کو مجھے مل گئی ہے. ہم نے یہ ڈیفینیشنز ٹھیک کر کے ریوائیو کرنی ہے. آپ نے مجھے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کا تعین کر لیا, وہ کب کریں گے اور کیوں نہیں کر رہے, وہ کس نے کروانی ہے؟ سر وہ میں نے اور آپ نے کروانی ہے اور ان کو نہیں کروانی. دیکھیں یہ نفسیات ہے ہماری. بابا کبھی بھی اپنا دین نہیں چھوڑتا, چاہے وہ 2 نمبر دین ہو چاہے وہ 1 نمبر دین ہو. بابا مجبوراً سب کانشیس پریشر میں ہوتا ہے کہ یار ساری عمر ضائع ہو گئی میری اگر میں اپنے آپ کو غلط مان لوں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج کا پروگرام نہیں دیکھا آپ نے؟ بغیر کسی وجہ کے آ کے میزائلوں کی طرح میرے اوپر کیوں لانچ ہو؟ کیونکہ میں کچھ الفاظ کا انتخاب ایسا کر رہا ہوں جو کہ آڈینس کے, خواتین اسپیشلی امیوں اور ابو کے کور کانسیپٹس کی بیس میں وار کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. اس وار میں بڑے بڑے بت گرتے ہیں اور بت نہیں توڑیں گے تو پھر اسلام تو نہیں آئے گا نا. اوریجنل ڈیفینیشن آف اسلام میں کوئی اور بت, کوئی بت نہیں ہو سکتا. انہوں نے بت بنایا ہوا ہے اور اس بت کو, اس کے سائے میں رہنے کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا ہوا. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جانے سے پہلے شاباشیاں علماء نے ہی دی ہوئی تھی نا. بالکل ایسی ہے. اسکرین پہ جتنا مرضی کوئی جھوٹ بولے, ہمیں تو پتہ ہے نا ایسی ایسی شاباشیاں اور ایسی ایسی سرٹیفکیشن کی ویڈیوز, اور وہاں جا کے ایک چیز کی سیلفی لینا, یہ اچیومنٹ کہاں سے آ رہی تھی؟ علماء سے آ رہی تھی نا. یہ انہوں نے کسی کلپ میں کہا کہ یا سیلفی لے کے پوسٹ کی. 50,000 سیلفی ہر ایک سیکنڈ کی سیلفی ہے وائٹ ہاؤس کی, کہ کیا ہو گیا آپ کو. اور جو شاباشیوں کی ویڈیو انہوں نے خود اپنے ٹویٹر سے ٹویٹ کیا ہوا ہے, جو ان لوگوں نے ان کو شاباشیاں دی کہ کیا بندہ ہے, تجھے ڈونلڈ ٹرمپ نے بلا لیا. جیسے کہ اشرا مبشرہ کو خوشی ہوئی نہیں تھی, ان کو اس بات پہ خوشی ہوتی ہے. یہ ایک روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جو حکمرانوں کی چوکھٹ پر آئے گا, اور جو حکمرانوں کی چوکھٹ پر آئے گا فتنے میں مبتلا ہو جائے گا, اور جو شخص بھی سلطان کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. دوسری روایت, یہ حدیث سنا رہے ہیں, غور سے سنیے, یہ حدیث ہے. سیدنا حذیفہ سے روایت ہے جی کہ فتنوں کے موافق سے بچو, فتنوں کے مواقف سے بچو. آپ سے پوچھا گیا کہ مواقف فتنہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حکمرانوں کے دروازے تم میں سے کوئی شخص حاکم کے پاس جاتا ہے تو جھوٹ بول کر اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے بارے میں وہ باتیں کرتا ہے جو اس میں نہیں ہیں. دیکھیں اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں خود لکھ دیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو قومیں کیا کرتی تھیں, اپنے رہبا کو, راہبوں کو اور اپنے منکس کو اور اپنے رہبائز کو اور منکس کو, جو اپنے دینی ہستیاں ہیں, ان کو خدا بنا لیتی تھیں. کلرجی کو خدا بناتی تھیں. اتخذوا من دون اللہ ہے, انہوں نے بنا لیا تھا کن کو؟ من دون اللہ, رہبانہم, اور ان کے جو راہب ہیں اور ان کے جو پریسٹ اور کلرجی ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ, اسلام سے پہلے میرے اوپر ہی آیت لگتی ہے تو ہم نے تو نہیں کبھی اپنے راہبوں کو, رہبائز کو وہ بنایا تھا اللہ کے قریب. ہم تو راہب کو راہب مانتے تھے, اللہ کو اللہ, ہم توحید پرست تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا راہب کی کوئی پالیسی جو اس کی طرف سے ہو وہ فائنل ورڈ ہوتی تھی کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل وہ بھی فائنل ورڈ ہوتی تھی, جو ہمارا راہب کر رہا تھا بس وہی ہے فائنل ورڈ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے اس آیت کی تفسیر. یہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تفسیر کر رہے ہیں اس آیت کی کہ اتخذوا کا مطلب کیا ہے, من دون اللہ کا مطلب کیا ہے. اور یہ 2 ہی ہستیاں اللہ نے بتائیں, سیاستدان نہیں بولے, سوچے, حکمران نہیں بولے, حکمران کو فتنہ ہی رکھا, من دون اللہ نہیں کہا. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کیونکہ حکمران کی ڈیفینیشن بھی مسلمان قرآن سے لے گا نا. بالکل ایسی ہے, اس کے پاس تو والے 2 نمبر ہو گئے ہمارے. یہ ہے مسئلہ. جو حکمران کو کے قریب جائے گا کہ کوئی مراعات مل جائیں یا اس کی جان بخشی ہو جائے یا اس کی چاپلوسی کر لے, وہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. یہ جو آپ حدیثیں سنا رہے ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپوں کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو کھلے عام کفر ہے. جو نیتن یاہو سے کہتا ہے اس سے زیادہ اچھے ہمارے ہتھیار کسی نے استعمال نہیں کیے جتنے نیتن یاہو نے استعمال کیے اس سال. ہمیں پتہ ہے کدھر استعمال کیے ہیں, ہمارے 1 لاکھ بچے مارنے میں استعمال کیے ہیں.
اس کے 1 ہفتے بعد اسی سرزمین پہ کھڑے ہو کے تم اس کو کہہ رہے ہو کہ تمہیں نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. آئی سلوٹ یو. پیچھے دیکھیں اس ویڈیو میں گوری غیر مسلم گوری منہ پکڑ کے بیٹھی ہے کہ بے شرم تو کر کیا رہا ہے. آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو میں اس گوری کو دیکھیں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ہے کہ ادھر اتنا کیسے کوئی گر سکتا ہے. اور وہ گرنے کی مثال کیا ہے بتاتا ہوں آپ کو. آپ 2 بھائی صاحب سے میری تعریف کر رہے ہو, ٹھیک ہے, 2 بھائی صاحب سے جی این این پہ میری تعریف کر رہے ہو مجھے خوش کرنے کے لیے. کر لیں, 2 بندے ہیں, کسی نے کیا سنانا. اس کے بعد میں کہوں کیمرے آن کرو جی عمر بھائی, ابھی جو 2 بندوں سے تعریف کر رہے تھے ذرا سب کے سامنے کرو, اور آپ وہ تعریف ریپیٹ کرنا شروع کر دیں. آپ کی کیا اصل میں اوقات اور حیثیت اور آپ کون ہیں, اور آپ کر بھی رہے ہو. اس بات پہ وہ گوری پیچھے سے منہ پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, دیکھیے گا وہ ذرا ویڈیو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہم نے سرکس میں نہیں کبھی دیکھا. یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کی مجبوریاں ہیں, چلیں ٹھیک ہے جو بھی ہیں, ان کی پرورش ایسی ہوئی ہے. ان کو سرٹیفیکیشن کون دے رہا ہے, یہ علماء دے رہے ہیں. یہ ہے رہبانہم, یہ وہ وہاں سے آتی ہیں, یہ اپنی طور پہ صحیح کام کر رہے ہیں, اور تسبیحات ذکر رمضان کی افطاریاں بھی کرتے ہیں, راتوں کو سوتے ہیں. کیوں سرٹیفیکیشن ملتی ہے ان کو مسجدوں سے, ان مدرسوں کے مفتیان سے ملتی ہے ان کو سرٹیفیکیشن کہ بالکل آپ اللہ کے اوتار ہیں دنیا میں. یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے آج کل کا یوتھ تھپڑ رسید کر رہا ہے ان سندوں کو کہ لعنت ہو تمہاری ان سندوں پہ یار, جو کھلے عام کفر کو بھی تم سرٹیفائی کر لیتے ہو. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جانے کو تم سمجھتے ہو دنیا کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. لوگوں کو بتاتے ہو آج دیکھو مجھے ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوا, جیسے کہ عشرہ مبشرہ کو خبر آتی تھی نا, صحابی کبھی بھی اتنا خوش نہیں ہوتے تھے جتنا ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر کے انویٹیشن پہ آتی تھی. اور کیا انویٹیشن تھی, بھیڑ بکریوں کی طرح سامنے بیٹھ جاؤ, ایک وہ فلسطینیوں کا قاتل سٹیج پہ کھڑا ہوگا, اپنی طرف سے ایک ورڈکٹ دے گا, ٹکے کی اوقات نہیں کہ تم ایک لفظ بھی بولو ادھر. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ساحل ادیم نے گدا لال کے ادھر حلال کھانا کھا رہے تھے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے, فلسطینیوں کا خون پی کے آئے ہیں, وہ حلال ہے, میں گدا حرام ہے ان کا. لیکن ایک چیز ساحل بھی اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جب یہ آپ مفتیان کرام کا حاکم وقت کے ساتھ تعلق ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, سر وہ حاکم وقت نہیں ہے, وہ طاغوت اعظم ہے اس وقت وائٹ ہاؤس. دیکھیں جیفری ایپسٹین کے آئلینڈ پہ جانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا وائٹ ہاؤس میں ناشتے کرنا جا کے گناہ ہے. جیفری ایپسٹین نے جا کے 1 لاکھ بچے ہمارے فلسطین میں شہید کیے ہیں. وہ کچھ کافر مل کے زنا کرتے تھے, ادھر کی محفل میں جالس تھی, ویڈیو وہ جو بروکر تھا 2 نمبر ویڈیو بنا کے لیوریج لیتا تھا بس. اچھا ویسے اس کا الومناٹی کا بڑا کہا گیا جی کہ الومناٹی سٹائل میں ہے, لیکن وہ ڈسکشن ہماری دوسری طرف چلی جائے گی. میں اصلی الومناٹی بھی دکھاتا ہوں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ناشتہ الومناٹی ہے. اچھا جی, وہ کیسے؟ اسلام کی نس میں, یہ دنیا میں کسی بھی اصلی مفتی سے پوچھیں, چاہے ان نقلی مفتیوں سے پوچھ لیں, اسلام کی نس میں 2 مذہب ہے ہی نہیں. اللہ اپنا مذہب نہیں بدلتا ہوتا. اللہ کے یہاں صرف ان الدین عند اللہ الاسلام ہے. ہر مسلمان کی بیسک عقیدے میں کہ آدم علیہ السلام مسلمان تھے, نوح علیہ السلام مسلمان تھے, ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے, ہود صالح مسلمان تھے, عیسیٰ موسیٰ مسلمان تھے, یشوع بن نون مسلمان تھے. لیکن وہ اب اپ گریڈڈ ورژن میں جو بھی ہے ان کے 2 نمبروں نے بعد میں جو فالوورز نے کر دیا وہ کر دیا. آئی فون 4 آیا, پھر 6 آیا, پھر 7 8 9 10 11 اور پھر جناب 17 تک. تو یہ اپ گریڈڈ ورژن ہے, نئی کتاب آتی ہے, پرانے والے کے فالٹ اس کو رینڈر کر کے, اس کو ٹربل شوٹنگ کر کے نئی چیز آپ کے سامنے. تو خدا نے بھی اسی طرح نہیں ایسے نہیں کہ نعوذ باللہ. اللہ میرا رب اپنی, میرا انسان نہیں بیٹھا ہوا, ادھر رب بیٹھا ہوا ہے جو اس کو خواب میں یا خیال میں کوئی چیز آ جائے تو میں ریئیکٹیو ہو جاؤں, نعوذ باللہ. اور میرے رب کو کائنات کے آخری سیکنڈ کا بھی پتہ ہے, وہ بیچ میں ریئیکٹیو میجر نہیں کرتا. نہیں وہ جب ایک کتاب لکھ دیتا ہے تو وہی کتاب لکھتا ہے. بنی اسرائیل کو منع کیا گیا, انہوں نے پھر بھی وہی چیزیں کی, اس کے باوجود اللہ نے پھر نئے انبیاء کو اتارا تاکہ دوبارہ سے سمجھایا. سر بات سنیں, بنی اسرائیل کے انبیاء جب موجود تھے اس دوران انجیل نہیں آئی, یاد رکھیے گا. اور نبی نہیں اپنے دین بدلتے ہوتے, نبیوں کے ٹائم پہ نہیں انحراف ہوتے ہوتے. عیسیٰ ابن مریم اور بنی اسرائیل کے آخری نبی کے اندر 350 سال کا فرق ہے. ٹھیک ہے, سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم میں 671 سال کا فرق ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سو یہ بات غور طلب ہے.
یہ عام انسان مجھ جیسا آپ جیسا ادھر ادھر کی تعریف انحراف کرتا رہے تو چلے پھر اگلا نبی آ کے ریفریش کرتا ہے کہ بھائی کدھر جا رہے ہو, اللہ کی سنت پہ واپس آؤ, اللہ کی کتاب پہ واپس آؤ. بیسیکلی یہ تھا جی. یہودیوں کو سورہ مائدہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے سورہ مائدہ میں کہ یا رسول اللہ نے کیا ہے, چلو ٹھیک ہے تم نے قرآن نہیں مانا, اپنی کتاب پہ واپس لوٹ جاؤ, کیا فرق ہے؟ کون سا ایسا حکم ایسا دیا ہے قرآن نے جو تمہاری توریت میں پہلے سے نہیں تھا؟ اللہ اپنی شریعت نہیں بدلتے ہوتے. بس اتنا سا بات اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ نص ظاہر ہو جائے. اللہ کے یہاں ایک ہی دین ایک ہی مذہب ہے. مسلمان یہ نہیں کہتا ہوتا بین المذاہب, اور غیر مسلم کہتے ہوتے ہیں. مسلمان کو تو پتہ ہے مذہب ایک ہی ہے, اچھا دین ایک ہی ہے. کبھی بھی مسلمان اصلی ٹاپ اسکال اصل میں جو جید عالم ہوگا, جو اصل میں علماء حق کے سرکل میں سے ہوگا, وہ کرسچن کو یہ نہیں کہے گا کہ آؤ تمہارے اندر اور ہمارے اندر جو ہے نا وہ جو تفریق ہے اس کو سائڈ پہ پھینک دیتے. ہمیشہ وہ یہ کہے گا کہ تیری اور میری ایک ہی کتاب ہے, میں تیری کتاب کے انحرافات ثابت کر دیتا ہوں. تیرا میرا ایک ہی رب ہے, تم لوگوں نے دین بدلا ہوا ہے. نہیں تو ہمارا تمہاری یہودیوں کی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, تمہاری نیو ٹیسٹمنٹ ہے, اور ہماری لاسٹ ٹیسٹمنٹ ہے. ٹیسٹمنٹ ایک ہی رائٹر کی ہے. ٹھیک ہے. یہ مذہب بین المذاہب کچھ نہیں ہوتا مسلمانوں کے لیے, مذہب ایک ہی ہے. مسلمان ہی اگر ایکسیپٹ کر لے گا کہ بھائی دو الگ الگ مذاہب ہیں دنیا میں, تو پھر ہم یہ بتا رہے ہیں اپنے مسلمان بچوں کو کہ ایک ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور مذہب رکھا ہوا تھا, موسیٰ کے ٹائم پہ کوئی اور تھا, تو عیسیٰ کے ٹائم پہ اللہ کوئی اور مذہب دیتے تھے. اچھا, مطلب اسی بات پہ پھر ایک ایگزامپل ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب سے کسی نے کہا تھا, انہوں نے بتایا, ایک پرانی ان کی ویڈیو ہے, اس میں کہا کسی نے ان سے پوچھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہندو ہیں ان کے لیے بھی کوئی پیغمبر اترا ہو, تو انہوں نے کہا ممکن ہے. 1,24,000 انبیاء آئے ہیں, ان میں سے چند کے نام قرآن مجید میں ہے, اس کے علاوہ ممکن ہے کہ وہ ہندو جو ہیں رام کیا پتہ نبی ہوں, کیا پتہ نبی ہو. غالب گمان میرا بھی. پھر ہم اس کو بھی کہیں کہ یہ بھی اسلام تھا. یہی سر بھی نہیں, یہی اسلام تھا کہ ہندو جو مانتے ہیں رام جسے, وہ بھی اسلام کا پارٹ. عبداللہ بن عباس نے اپنی حدیث رقم کروائی ہوئی ہے, نوح علیہ السلام ہند میں تھے. نوح کا سیلاب ہند سے آیا ہے, ہند کے تنور ابلے ہیں. وہ کہاں ہے تنور ہے جو آدم علیہ السلام کا تنور واپس ملا تھا, وہ والا تنور نہیں جو نان بھائی کے پاس ہوتا ہے. وہ ایک لمبی ڈسکشن ہے, کسی اور پوڈ کاسٹ میں کریں گے. وہ تنور کیا تھا جو آدم علیہ السلام جنت سے نیچے لے کے آئے تھے, وہ روٹیاں پکانے والا ہمارا نا تنور کا اصل میں نفسیات وہ سیٹ ہوئی ہیں. دیٹس اے ہالو پوائنٹ جو کہ ارتھ کے کور تک کنیکٹ کرتا ہے, وہاں سے پانی نکالا تھا. آپ سمجھ رہے دنیا کو فلڈ کرنا ہو تو بات کہیں اور چلی جائے گی. تو ہندوؤں کے پاس بھی وہی بھی, ہر قوم پہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن میں کہ کوئی ایسی قوم نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہدایت نہ دی. تو وہ کہاں سے دیتا, اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں نا. صحیح ہے. تو نبی تو رام, میرے اپنے ریسرچ میں, میرے اپنے گمان میں, آف کورس کیا سرائی ہے کہ اتنی بڑی قوم کے اوپر انبیاء کی پوری لسٹ ہے, اور رام نبیوں میں سے ایک نبی. میرا اپنا یہ وہ ہے ایسٹیمیشن ہے میری. ٹھیک ہے, بلیو نہیں ہے, ایسٹیمیشن ہے. ظاہر ہے ان کی کوئی ریٹن چیز ہو جس میں میں بلیو کروں تو تب کہوں نا. وید میں نے پڑھ لی ہیں, میں نے وید پڑھ لی ہیں, ان میں سے زیادہ تر کورپس جو ہے وہ اسلام سے پوری طریقے سے اتفاق کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو بلیو ہے, ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو مان لینے کے بعد اس کی ریسرچ کرنا وہ آپ کے بلیو کو ڈسٹرب کرتی ہے. کانفرمیشن بائس کہتے ہیں کہ جب آپ پہلے سے یہ چیز مانتے ہو نا تو آپ ریسرچ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ ڈھونڈتے ہی وہ چیزیں, خود ہی دماغ آپ کا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو کہ افرم کرتی ہیں, ویلیڈیٹ کرتی ہیں آپ کی اوریجنل بلیف کو. اس کو کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. اس کا پوری کلاس لیتا ہوں میں, پورے سال کا کورس ہے بھائی, ہفتے میں ایک کلاس ہوتی ہے, 52 کلاسز کا کورس ہے میرا. صحیح ہے. کہ آپ سنے سنائے مسلمان نہ بنیں, تحقیقی مسلمان بنیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں تحقیق فرض کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ تم عقل نہیں لڑاؤ گے, لعلہم یتفکرون, مفکری نہیں کرو گے, فکر نہیں کرو گے میں آیتیں جو بتا رہا ہوں. افلا تعقلون, نہیں عقل نہیں لڑانی تم نے. یہ ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے اللہ کو پہچانیں. یہ بہت یہ اسلام کی نصوص میں سے ایک نص ہے, کیونکہ قرآن بارہا اس بات کے اوپر احکام صادر کری جا رہا ہے. یہ کچھ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ قرآن کے اوپر تحقیق ہی نہیں کرتے. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. بالکل ایسی ہے. ایک میں اس کی بابت میں مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, جب وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں تو چونٹی دوسری چونٹیوں سے جو ہے نا وہ گفتگو کر رہی ہوتی ہے, اور وہ انہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند ڈالے.
اور حضرت سلیمان مسکراتے ہیں, یہ قرآن کی آیت ہے, اس کی ٹرانسلیشن ہے, اور وہ مسکراتے ہیں. اب یہاں سے سمجھنے کی چیز ہے کہ حضرت سلیمان نے وہ آواز سنی. ایک تو وہ اللہ کے نبی تھے, دوسرا وہ انسان تھے. تو یہ بات اس ٹائم میں آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ حضرت انسان آواز سن سکتا ہے. ساؤنڈ سر, ساؤنڈ از میتھمیٹکس. اور اس کی چھوٹی سی چونٹی کی سن سکتا ہے, اور چونٹی بھی حضرت انسان کی آواز سن کے ہر وقت سن سکتی ہے نا, اس میں تو قرآن سے ثابت ہو. تو یہ بیسیکلی آپ کی ادھر ہمارا بس وہ بیچ میں ایک مولوی آ گیا, اس نے کہا یہ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے تخصیص ہے. نہیں, انبیاء کہہ کے یہ حضرت انسان کو صرف سے نکالنا یہ غلط ہے. یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے سر. قرآن میں یہ واقعہ دکھایا ہی ہمیں اس لیے گیا تاکہ ہم تحقیق کریں اس کے اوپر. کیونکہ اس کا نائب تو انسان ہے نا, اسی کو اس نے نبی بنایا نا, کسی جانور کو تو نہیں بنایا نا. جی ہاں بالکل. قرآن پاک میں نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ سننے والوں کو سمجھ آ جائے. اصحاب کہف اٹھے ہیں غار سے 309 سالوں کے بعد, یا واللہ جتنے بھی سالوں کے بعد, اور انہوں نے ایک بندے سے کہا, ایک بندے نے دوسرے سے کہا کہ تمہیں کیا خیال ہے کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ اگلے نے کہا 1 پہر یا اس سے بھی ذرا کم. میں آپ کو انسانی فطرت کے تھرو بتا دوں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ 11 یا پھر اس سے بھی زیادہ, 3 یا اس سے بھی زیادہ, 300 یا اس سے بھی زیادہ جتنے بھی بندے تھے, تو اللہ کو پتہ ہے جب بندے سو کے اٹھتے ہیں تو 50 اور باتیں بھی کرتے ہیں. بھوک لگی ہے, اچھا کھانا نہ کھائیں جا کے, یا تیرا کیا خیال ہے, کیا دن ہے آج, بادشاہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا, تمہارا کیا خیال ہے, باہر سے نکل گئی ہوں گی فوجیں, 50 اور گفتگو ہوئی ہوں گی. آپ کے سامنے خاموش ہو کے صرف ایک جملہ بول رہے ہیں, وہ انسان نہیں. اللہ عز و جل نے صرف یہی والا جملہ کیوں قرآن میں بتایا کہ تم کیا خیال ہے کتنی دیر سوئے تھے؟ اگلے نے کہا 1 پہر یا اس سے بھی کم. 1000 جملوں میں سے یہ والا جملہ ضروری تھا کہ ہمیں بتایا جائے. یہ اینگل دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہے. یہ آیت ہمیں ہماری تحقیق کے لیے بتائی جا رہی ہے کہ ادھر چابی گھسی ہوئی ہے, ادھر سوچو کیا ہے تو تمہیں پورا کا پورا تالا کھل جائے گا. یہ ہے وہ سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا ڈائلاگ. سلیمان علیہ السلام نے 1000 کروڑ چونٹیاں پرندے سنے ہوئے ہیں, 1000 ایسے معاملات ہیں جو اللہ اور نبی علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے بیچ کے ہوئے ہیں گفتگو کے. اللہ ہمیں جب بتا رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہے کہ تم اس کے اوپر ریسرچ کر کے کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہو بات کو. بالکل ایسے, یہ تمہارے لیے چابی ہے. بالکل یہ ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں میتھمیٹکس کی ساؤنڈ از اے ویو, ویو از فزکس, فزکس جو ایمپلیٹیوڈ اور جو کرسٹ اینڈ ٹرف کی جو معاملات ہیں جس کے تھرو ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, فریکوینسی کو کنٹرول کرنا ہے, یہ میتھمیٹکس ہے. ریزونینس از پیور میتھمیٹکس. مگر آج مجھے آپ بتائیں, ٹی وی پہ میں ہر مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہوں یار میتھمیٹکس قرآن سے کیوں نہیں پڑھاتے؟ کیا مطلب آپ کا؟ یہ وہ دیکھیں نا, پھر وہ یہ کہتے ہیں ہم پڑھاتے ہیں, ہمارا بھائی انجینئر ہے. نہیں یو ای ٹی ٹیکسلا سے انجینئر ہے لاہور سے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں ایک صاحب ہیں, ان کا کام ہے وہ میتھ پڑھاتے ہیں. جی بالکل, دیٹس اٹ. آپ سوچیں کہ ریسرچ کرنے والے کر رہے ہیں. میں ابھی آپ کو کیوں یہ شجیل صاحب کا بتا رہا تھا, ادھر ریسرچر انڈونیشیا میں, امریکہ میں ایسے ایسے پروڈکٹ پیٹنٹ ہونے کی کچھ ٹریڈ مارک ہو رہے ہیں جو کہ صرف قرآن کے تھرو, میتھمیٹکس کے تھرو ہو رہے ہیں. ان کا کریکلم سورس کوڈ میں ڈال رہے ہیں ہم. بالکل ایسے. عربی کیوں میں نے سورس کوڈ میں کی ہوئی ہے, مسٹ ہے, عربی بچے کے لیے سیکھنا مسٹ ہے, تاکہ یہ بیچ والا مترجم ہٹ جائے. یہ 2 نمبر بیچ میں سے نکالو, اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام کراؤ مسلمان کو. بالکل ٹھیک ہے. 3 سال 2 سال میں عربی اتنی آ جائے گی اس کو کہ جتنی ہمارے پرداداؤں کے سوچ میں بھی نہیں تھی کہ یار کس طریقے سے اللہ ڈائریکٹ ہمارے بچوں سے ہم کلام ہو جائیں گے. مگر نہیں, ہم نے بس وہ مارننگ شو دیکھ لینے ہیں, ٹک ٹاک دیکھ لینے ہیں, مریم نواز کے بچے کی شادی کے اوپر کپڑے کس نے کتنے کے پہنے تھے یہ پتہ چل جائے گا, اور پھر روئیں گے اس بات پہ کہ ہم پہ آفتیں کیوں آ رہی ہیں اور دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں ہماری. ایک ایک عورت اس بات پہ رو رہی ہے کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. حالانکہ کرو اپنے شوہر کے مرنے کی یا دوسری شادی نہ کرنے کی دعا کر رہی ہے, مگر دعا کسی کی بھی قبول نہیں ہو رہی. اللہ کی قسم, یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں مسلمان کہ ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس سے بڑا واقعہ ہماری لائف میں کبھی بھی نہیں ہونا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. وہ اس پہ تھوڑی سی بات ادھر ادھر چل جائے گی. ایک سیکنڈ کے لیے غور کریں, ایک عام انسان کو میں کہہ رہا ہوں کہ کائنات کا سب سے بڑا ایسٹ تمہیں ملا تھا کہ اللہ سے ڈائریکٹ ہو کے دعا مانگ, تجھے مل جائے گی, مگر ہمیں گارنٹی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہم سے چھین لی گئی اور کسی کو کوئی فکر ہی نہیں. دعا کے علاوہ کیا تعلق ہے میرا, بتائیں. اللہ اور آپ, اللہ تعالیٰ انٹرونشن کرتے ہیں نا دعا میں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہاتھ چھڑا لیا ہوا ہے. میں آپ کی اور آپ میرے مرہون منت ہو گئے ہیں. اب میں جو مرضی کروں آپ کے ساتھ, آپ میرے ساتھ جو مرضی کریں, اور ہم ایک دوسرے کو دھوکہ ہی دیں گے.
پیٹ کاٹوں گا میں آپ کے لیے, آپ کا, اب میں اپنے لیے, آپ کے بچے میں مار دوں گا اپنے بچوں کے لیے, نہ آپ کی دعا قبول ہونی نہ میری دعا. اب ہم جنگل میں آ گئے, جنگل راج ہے نا, دعائیں ختم. یہ اتنا بڑا واقعہ کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہو رہی. اسی پہ میم بنی تھی ایک پچھلے دنوں ساحل صاحب, جب پاکستان انڈیا کے خلاف میچ کھیل رہا تھا تو میچ ہار گیا, تو مجھے کسی ہمارے دوست نے بھیجی, اس نے کہا جی کہ 24 کروڑ عوام کی کسی ایک کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی, پاکستان انڈیا سے میچ ہار گیا. تو میں نے کہا کہ 24 کروڑ کو آپ نے کیلکولیٹ کیا, وہ جو عرب میں بیٹھا وہ مسلمان ہے وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان جیت جائے, ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی. آپ کو یہ لگتا ہے صرف 24 کروڑ کی نہیں ہوئی؟ خیر وہ تو چلیں پاکستان انڈیا کا میچ ہے, میں آپ کو بتا دوں, چلیں انڈیا کے پاکستان کے میچ سے ہی لے لیتے ہیں. انالوجی قرآن بھی ایسے ہی دیتا ہے. ان کی کمپٹنس زیرو, ان کی ٹریننگ زیرو, ان کا انٹلیکٹ زیرو اباؤٹ دا گیم. میں آپ کو کیسے بتاؤں, 20 سال ہمارا کپتان رہا ہے, ٹی وی کے اوپر اس بندے کو میں نے خود دیکھا ہے, آپ بھی دیکھ لیں یوٹیوب پہ, وہ اس کو شرارڈز کھیل رہے تھے کان میں لگا کے آفریدی کو, اور اس کو وہ LBW بتانا تھا. اس کو LBW نہیں پڑا تھا کہ LBW ایک لفظ 3 الفابیٹس ہوتے ہیں. اچھا, وہ سمجھ رہا تھا LBW کوئی لفظ ہوتا ہے. LBW کو ایک انگلش کا لفظ ہے, کوئی لیٹن کا لفظ ہے, کوئی ایسا ویسا لفظ ہے. اچھا, اس کو یہ نہیں پڑتا کہ LBW لیگ بفور وکٹ, یا وہ سمجھتا ہے لیگ بفور تو نام ہوتا ہے, LBW ایک لفظ ہوتا ہے, وہ ایبریویشن ایکرونیم کا نہیں پڑا تھا اس کو. مائی گاڈ. اب یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے کرکٹ کے دوران اپیلیں دیکھی ہوئی ہمارے, میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہو رہا ہوں, میں تو ان سے پتہ کیا بات کرتا تھا ان کی مینجمنٹ سے, کہ مجھے وہ زبان نہیں آتی جس زبان میں یہ بات کرتے ہیں, ورنہ عمومی طور پہ ہوتا ہے مجھے وہ زبان نہیں آتی جس زبان میں یہ سمجھتے ہیں. مجھے تو وہ زبان بھی نہیں آتی جن میں یہ بات کرتے ہیں. میں ان کو کیا ٹریننگ دوں گا؟ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ دیز پیپل آر سفرنگ. کہہ دیا مایوس ہو کے ہر دعا کو بے اثر, یہ نہیں مانا کمی اپنے ہنر میں رہ گئی. اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کہ میں تمہارا نعوذ باللہ حکم کا تابع نہیں ہوں, تم میرے حکم کے تابع ہو. تم اپنی حالت نہیں بدلو گے تو میں تمہاری حالت نہیں بدلنے والا. اب وہ تمہاری حالت بدلیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی. ہم اپنی حالت بدل نہیں رہے, اس لیے کہہ رہا ہوں عربی سیکھ لو اور قرآن سے جڑ جاؤ, اور وہ والے لینس سے قرآن کو دیکھو جس میں الحمدللہ رب العالمین سے کتاب سٹارٹ ہوتی ہے. عالمین فزکس کی آیت ہے. پورا امریکہ, یورپ 1,74,000 پیپر اس سال 2025 میں لکھے انہوں نے عالمین کے اوپر. اچھا, نیچرل سائنس اور فزکس کو تھیوریٹیکل فزکس ہے نا. اور من الجنت والناس پہ ختم ہوتی ہے. جنات از انٹر ڈائمینشنل بینگز, پیور میتھمیٹکس, یہ کتاب ہی میتھمیٹکس کی ہے. اور ٹیزر ایکٹ اور 5th ڈائمینشن 4th ڈائمینشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. اللہ عز و جل نے ہمیں ڈائمینشن کے بتایا تھا, یہ تمہیں ادھر سے دیکھتے ہیں جن, جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب ہے یہ 4th ڈائمینشنل بینگ ہے, مے بی ایون 5th. تم انٹر ڈائمینشن کا کانسیپٹ نہیں سمجھتے ہو. اب میں مولوی نایت حسین سیالکوٹ سے تو نہیں ایکسپیکٹ کروں گا نا ڈائمینشن. میں تو ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کروں گا جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, ان کے بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جب تک قرآن میں داخل نہیں ہوں گے دعائیں قبول نہیں ہونے والی. حتی یغیروا ما بانفسہم کا مطلب یہ ہے. بالکل. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. میری رائے ہے کہ یہ لا ہے اللہ کا. میرے اسلام آباد میں گھر کے پاس ایک گلی ہے, اس گلی میں ایک گلی ہے, آبادی اس کی, اس پورے گلی کی آبادی ہوگی 1800-2000 بندہ سوسائٹی ہے. اس صرف اس گلی میں سے 18 فزسسٹ, میتھمیٹیشین, فلاسفرز آف دا قرآن نکلی, انہوں نے 8-8 9 کتابیں لکھ دی ہوئی ہیں. اچھا. اور کتنی عمر میں؟ 30s کی, اپنی 30 سے بھی پہلے, 28 میں, 27 میں, ایک ہی گلی میں. آپ کے دماغ میں نہیں چل رہا کہ یہ کون سی سوسائٹی ہے, اور اسی گلی میں, اور آپس میں ان کا کوئی لینیج کا تعلق نہیں ہے, کسی ایک خاندان کے سربراہ کے اندر نہیں ہے, یہ سارے اپنے اپنے گھروں میں پل رہے ہیں. وہ سارے اس گلی میں کیسے پہنچ گئے؟ سوال ہے ویسے, کیسے پہنچے آپ ہی ایڈریس میں بتاتا ہوں نا اس گلی میں وہ کیسے پہنچ گئے. ایک لڑکی, ایک لڑکا ریسرچر ہے, فلاسفر آف قرآن, میڈیکل سائنس, ایسٹرانومی, اور وہ حدیث کی انٹرپریٹیشن کے اس وقت کا تھیوریٹیکل فزسسٹ بھی نہ سمجھ سکے کہ اس نے پلسار کیسے نکال لیا بیٹھ کے. اچھا, پھر ملاقات ہونی چاہیے ان سے. کیا ہے, میں آپ کو ملاقات کراتا ہوں. اس گلی کا نام مدینہ ہے, اور اس سربراہ کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے,
اور ایک ہی گلی میں سے 18 فلاسفرز پروڈیوس ہوتے ہیں, صرف وہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں پلتے ہیں. عبداللہ بن مسعود, زید بن حارثہ, عبداللہ بن عباس, علی بن ابی طالب, حسین بن علی, یہ سب کے سب فلاسفرز کہاں سے نکل آئے؟ سبحان اللہ, بہت اعلیٰ. ذرا سوچیں تو صحیح, ایک بندے کی کئی کتابیں, ابھی تک فلاسفہ کی کتابیں علی بن ابی طالب کی یورپ میں پڑھائی جاتی ہیں کہ یہ سوچ کیسے رہا تھا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج کے اوپر قرآن کی ٹریننگ ہو رہی تھی. ابو بکر صدیق نے کہا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ 8 سال میں سکھائی. 8 سال کا پورا عالم کا کورس ہے ہمارا جامعۃ الازہر کا, صرف سورہ بقرہ سکھائی جا رہی ہے. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ پھر عبداللہ بن عباس ایسے نہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں تجھے پلسار دکھاتا ہوں, دکھا اپنی پگڑی, اذا شمس کورت میں سٹار کی ڈیتھ کیسے ہوتی ہے, پگڑی نکال, پگڑی کھولی اور پگڑی ایسے رول کرنی شروع کر دی. آپ گوگل کریں ایک سٹار کی ڈیتھ کیسے ہوتی ہے, نہ آپ کو پگڑی رول ہوتی نظر آئی تو بتانا. 1400 سال پہلے ان کے پاس کون سی ٹیلیسکوپ تھی؟ نہیں تھی. اور ٹیلیسکوپ سے نہیں نظر آتا سر یہ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ڈزنٹ ہیپن رائٹ دیئر ان فرنٹ آف اس. کیا بات, کیا بات, بہت اعلیٰ. آج کل کی ہبل ٹیلیسکوپ بھی یہ نہیں بتا سکتی کہ پوری ٹریجیکٹری آف دا اسٹار مرتے وقت کس طریقے سے اسپائرل کرتی ہے. جی اب میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, اور بغیر ٹیلیسکوپ کے پیور میتھمیٹکس کی ایکویشن لکھ رہا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ قرآن سے آ رہی. اللہ سے کنیکشن ڈائریکٹ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی ٹریننگ لے کے. کیا بات. یہ ہے جو کہ ہمیں دیکھنی پڑے گی. آپ پروفیسر فاضلی کی کتاب پڑھیں, ایسے نہیں میں کہہ رہا ہوں, ایک دفعہ پڑھ لیں پروفیسر فاضلی کی الٹیمیٹ میتھمیٹکس کی کتاب, ڈاؤن لوڈ کریں. کسی کے عالم کے فرشتوں کو بھی سمجھ آ جائے تو مجھے بتانا. کیوں؟ فرشتوں کو تو خیر سمجھ آئے گی نا, کیونکہ فرشتوں کو تو آتی ہے. ان کے پردادا سکر دادا کو سمجھ آ جائے تو بتانا, کیونکہ یہ میتھمیٹکس سے نابلد ہیں. اور قرآن کی میتھمیٹکس تو وہ ہے. ایڈیٹو پرائم میں ایگزامپل دیتا ہوں. ایڈیٹو پرائمز کے ٹیبل بنائیں, جو کہ 1983 میں ڈسکور ہوا ہے انسانوں نے. ایڈیٹو پرائمز کیا ہوتے ہیں؟ 2 پرائم کو ایڈ کریں, پرائم نمبرز کو, وہ والے پرائم جو کہ آپس میں ایڈ ہونے کے بعد بھی پرائم ہی رہتے ہو. ٹھیک ہے. ایڈیٹو پرائم کا ٹیبل لکھائیں اور قرآن پاک پہ ایسے فٹ کر دیں. جہاں جہاں حروف مقطعات ہیں وہ سب اس ٹیبل کے اوپر فٹ آتے ہیں. اچھا. 1983 میں انسانوں کی میتھمیٹیکل پروگرس کے بعد ہم نے یہ ڈسکوری کی. اور قرآن پاک کب سے بتا رہا تھا ہمیں کہ بھائی آ جاؤ علم کے میدانوں میں آ جاؤ, تمہیں آسمانوں کے اوپر لے کے چلتے ہیں. نہیں, انہوں نے نہیں سمجھنا. بس انہوں نے کہنا بس ہم نے تو جنازے پڑھانا ہمارا کام ہے. جنازے پڑھانا مولوی کا کام نہیں, شرم کرو. جنازے پڑھانا اس کا کام ہے جس کا مر گیا ہو کوئی, وہ جنازہ پڑھائے گا. جب وہ جنازہ پڑھائے گا تو وہ دعا کرے گا. جس کا باپ مرتا ہے یا ماں مرتی ہے یا بھائی مرتا ہے, وہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے جا کے. اس کو پتہ ہوتا ہے کس کا مرا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کیا کھویا اس نے. مولوی کو کیا لگے کہ کیا گیا کیا گزرا, اس کا تو روز کا پیشہ ہے. اس نے دعا کرنی ہے. دعا دل سے ہوتی ہے, دعا عربی سے نہیں ہوتی. جنازے پڑھانا, نماز اور جمعے کا خطبہ دینا اور نکاح پڑھا دینا, میرا خیال ہے کہ ایک اچھا مسلمان جو ہوتا ہے نا اس کو یہ ساری چیزیں خود ہی آ جاتی ہیں اگر وہ اچھا مسلمان ہے. تو ہم نے چونکہ یہ آسان طریقہ ہے, اور ممبر پہ بیٹھا ہوا جو شخص ہے جو تبلیغ کے نام پہ ان ساری چیزوں کو ایکوائر کر کے اس نے ایک چھوٹا سا ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے. ہم نے اس کی اگزامپل دیکھ لی پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ کے ذریعے. انہوں نے تمام مساجد کے جو خطیب ہیں یا ان کے امام ہیں ان کے لیے وقف کر دیا کہ جی ان کو 25-30 ہزار روپیہ دیں. نہیں سر, ڈیل کیا انہوں نے کہا ہے 25,000 روپے دیں گے, مسجد میں سیاست کی بات نہیں کرو گے. یہ ڈیل کیا انہوں نے. لپکے ہیں یہ وہ سارے. پھر میڈم ہم نے پہلے کب کی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں سیاست کیا ہوتی ہے. ہاں آپ کی قیمتوں کو ہم سیاست سمجھتے تھے, آپ نہیں کریں گے. ان کو کیا پتہ سیاست کیا. تو میں نے آپ سے یہ کہا ہے نا, ان کو خالی ایک عالم دین کو اس وقت بتا دیں قندھار کی اور کابل کی جیو پولیٹیکل ویلیو میں ڈیفرنس کیا ہے پاکستان کے لیے. یہ بتا دیں انڈونیشیا کی کرنسی کا پاکستان کے اوپر کیا افیکٹ آتا ہے. اگر آج انڈونیشیا میں سونا نکل آئے تو پاکستان کو کیا فائدہ فرق پڑتا ہے. مہاتیر محمد سے عمران خان کی ملاقات نہ ہونے کے ہمیں نقصانات کے ہیں, اور MBS سے ملاقات ہونے کے مسلمانوں کی مسجد میں فائدے کیا بیان ہونے چاہیے تھے. ٹکے کا تو ان کو علم نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ڈیفینیشن آف اسلام پہ آئیں. علی بن ابی طالب کا خطبہ, عبداللہ بن عباس کا خطبہ, عمر بن خطاب کا خطبہ کیا ویلیو اور کیا ایکیومنٹ بلڈ کرتا تھا. عمر بن خطاب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, امیر المومنین تھے. نماز ختم کی مسجد نبوی میں, السلام علیکم کیا اور پیچھے مڑ گئے, اور عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں وہ عبد الرحمن یمن کے رباط میں بندے کم بھیجے ہوئے. مسجدیں ایسے ہوتی ہیں, خطبے اور خطیب ایسے ہوتے ہیں, ممبر پہ ایسا بندہ بیٹھتا ہے جا کے.
جس کو پتہ ہوتا ہے کب کہاں پہ کتنا بندہ شارٹ ہے, کہاں پہ کیوں شارٹ ہے, کب کہاں پہ کتنی کمک بھجوانی ہے اور کس معاملے میں کتنا بیلنس رکھا ہوا ہم نے. اچھا ساحل صاحب, ایک چیز میں نے نا یہ کویسچن ڈیزائن کیے تھے, انفارچونیٹلی یا لکیلی آپ نے اس کو ڈسکشن میں اس طرح لے کے چلے ہیں کہ وہ میرے کویسچن ایک کر کے وہ اندر ہی ایڈریس ہوتے جا رہے ہیں. مجھے یوں لگتا جا رہا ہے کہ وہ ویسٹ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ میں نے پوچھنے سے اسکرین پہ آتے ہیں. لیکن بات اس طرف آ گئی ہے تو اب سوال یہ ہے میرا, اس کے بعد ہم دوسری طرف چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ سر قرآن کو ہم نے محض ایک عبادت والی کتاب کے طور پہ تصور کیا ہوا ہے, اس کے آگے ہم اس کے اندر جا ہی نہیں رہے, اس کو اس طرح کھنگال ہی نہیں رہے, اس کے اوپر ریسرچ ہی نہیں کر رہے, اس کو اس آپٹک سے دیکھ ہی نہیں رہے. حالانکہ اگر آپ اس کو دیکھیں, تھوڑی سی روشنی سرسری سی بھی ڈالیں نا, تو آپ کو دنیا میں موجود تمام قوموں کی سیاسی اور جغرافیائی تاریخ ساری کی ساری ملے گی. کیوں بلا کیوں؟ اصلی سوال یہ ہے. پہلی بات تو یہ آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے ادھر, اور وہ ان مفتیوں کی وجہ سے کی ہے, مولویوں کی وجہ سے کی ہے. عبادت کو آپ بھی اس مطلب میں لیتے ہیں جو کہ لوکل دیسی انڈین لیتا ہوتا تھا, پوجا پاٹ. اچھا, اسلام پوجا پاٹ نہیں ہے. اسلام طاقت میں آنے کا, حکمرانی اپنے پاس رکھ کے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنے کا نام ہے. ٹھیک. صلاۃ کا حکم نہیں ہے قرآن میں, اقاموا الصلاۃ کا حکم ہے, یاد رکھیے گا. زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے, اقاموا الزکوٰۃ کا حکم ہے. بھائی اقاموا الزکوٰۃ کیسے کرائیں گے جب پاور ہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اقاموا الصلاۃ کیسے کراؤں, میری کو سنے گا؟ بھائی اپنے ہاتھ میں پاور رکھیں گے تو لوگ سنیں گے. امر بالمعروف ہے, نصیحہ بالمعروف نہیں ہے, دعویٰ بالمعروف نہیں ہے. امر ہوتا ہے حکم دینا. تو قرآن نے تو پہلے ہی یہ پری سپوزیشن رکھی ہوئی ہے, طاقت میں نہیں آؤ گے تو کتاب تمہاری ہے ہی نہیں. کچھ آؤ گے نہیں تو کچھ کر بھی نہیں سکتے. قرآن کا کوئی حکم نہیں پورا کر سکتے اگر تم طاقت میں نہیں ہو. اب جو بندے طاقت میں نہیں ہوتے تو وہ قرآن سے کیا نکالیں گے؟ اقاموا الصلاۃ میں سے صلاۃ نکالیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں سے تسبیح نکال لیں گے. سمجھ آئی؟ ٹھیک. اس کو کہتے ہیں آج کل کا مسلمان جو صرف پوجا پاٹ کرتا ہے, وہ عبادت نہیں کر رہا سر. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ It is incumbent upon you to get all the power. تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم ساری طاقت اپنے پاس لے کے آؤ. یہ قرآن کی آیت ہے. آپ طاقت اپنے پاس نہیں لے کے آ رہے تو پھر یہی طاقت رہ جاتی نا. تو یہ تو قبول ہونی ہی نہیں. اللہ نے تو کہا جب طاقت بھی نہیں آئے گا تو میں تو تیری دعا ہی نہیں قبول کروں گا. بالکل ایسے ہے. تو اس سے کیا فائدہ؟ یہ تو ہم دعاؤں کے لیے کرتے ہیں نا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن عبادت, وہ والی عبادت کی وہ کتاب ہے جو کہ حکمرانوں کی عبادت ہے, حکمرانی کی عبادت ہے. ایکچولی ایک اور چیز بھی ہے اس میں, ہم جو اپروچ ہے ہماری ٹورڈز ایشوز, رائزنگ ایشوز اینڈ برننگ ایشوز آف دا ورلڈ, اگر ہم قرآن کی آپٹک سے یا اس پیرائے میں ان کو دیکھیں نا تو دے آر ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, بٹ ویری انفارچونیٹ. ویری انفارچونیٹ. آپ بات پوری کریں. اٹس ناٹ دیٹ ایزی اگر آپ نے اینگل صحیح نہیں رکھا ہوا تو, مگر آپ بات کریں. بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہم جو ہماری گورنمنٹ ہے یا ہم نے دنیا میں جو مظاہر دیکھے ہیں, جو ہیپننگز ہو رہی ہیں, اس کے اکارڈنگلی ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہماری جو ساری پاور ہے وہ ویسٹ کے پاس ہے. وہاں سے ہمیں آرڈرز ملتے ہیں یا احکامات آتے ہیں, اور ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا ہمارے جو لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں پاور میں تو ان کے پاس اپنی کوئی وہ ایک ڈائریکٹیو نہیں ہے یا اپنی کوئی تھاٹ نہیں ہے کہ یار ہمیں دنیا کو اس کے اکارڈنگلی یا اس پیرائے میں یا اس کتاب کے ذریعے اس پیرامیٹرز کے اوپر ڈیزائن کرنا ہے. نہیں, ہمارے پاس آرڈر آتا ہے, ہم ان کو فالو کرتے ہیں, ہم ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو یہاں پہ سرو کریں. اور اوپر سے وہ بین المذاہب دعا بھی کراتا ہے ٹرمپ, اور سارے مسلمان عالم بیٹھے ہوتے ہیں کس لیے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی بقا کی دعا کریں گے ہم. اور 1 لاکھ بندہ تو نے پچھلے ہفتے مارا ہمارا, اس کے بعد تو دنیا کے انسانوں کی بقا کی دعا کروا رہا ہے, اور ہمارے سارے ٹٹو پہنچ بھی گئے ادھر. سوچیں آپ کا جو پچھلا سوال تھا نا, اس میں ایک اوریجنل جڑ ہے, نس ہے اس میں, کہ اللہ نے پچھلی قوموں کی باتیں کیوں کی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اس کا آنسر. میں آپ کو کوئی بھی کتاب دوں نا اور آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب کے اندر ہیومن ڈیزائن کا پورا مینول ہے, تو آپ کو آدم علیہ السلام کے قصے سے بھی, نوح علیہ السلام کے قصے سے بھی, ادریس علیہ السلام کے قصے سے بھی, یوسف علیہ السلام کے قصے سے بھی, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام,
تمام انبیاء کے قصوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیومن ڈیزائن ایک ہی اوج پہ آتا تھا، ایک ہی ٹیکنیک سے، اور ایک ہی سیٹ آف گناہ کر کے نیچے آ جاتا تھا، پھر اوپر آتا تھا، نبی آتا تھا اس کو پھر ریسیٹ کرتا تھا، پھر یہ وہی والے 1 2 5 7 گناہ کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو کنونس کرتے تھے، اور لوگ اپنی سنی سنائی اپنے دادے کی دین کے اوپر آ کے وہی 2 نمبری کرتے تھے، اسی جگہ واپس پھر واپس کرتے تھے. یہ والتین والزیتون وطور سینین، یہ ہے اس آیت کی تفسیر کہ ہم جب تمہیں اوج دیتے ہیں تم پھر جیفری ایپسٹین کھول لیتے ہو اپنا. یہ لٹرلی جیفری ایپسٹین کیا تھا اس میں کہ تم اپنے نفس کی پرورش شروع کر دیتے ہو. امریکہ کیا کر رہا ہے آپ کے سمجھ، انسانیت کی بقا کر رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. امریکہ از فار دی امیریکنز. یہ ان کا کریڈو ہے کہ بھائی ہم نے ساری دنیا کی ریسورسز امریکہ تک لے کے پہنچانی ہے. یہ ایگزیکٹ تفسیر ہے اس آیت کی کہ تم کیوں حارس ہو جاتے ہو. تم سمجھ رہے لوگوں کی چیزیں کھا کھا کے تم اپنے بندوں کو پال لو گے، جیسے میں آپ کا حصہ کھا کے اپنے بچے پال لوں گا اور سمجھوں گا کہ میرا پورا کا پورا انتظام ہمیشہ کے لیے ہوگا. یحسب ان مالہ اخلدہ، جب اس کو مال ملتا ہے سمجھتا ہے ہمیشہ کے لیے مل گیا. جمع مالا وعدہ تھا، گنتا رہتا ہے اور کہتا ہے یہ تو ہمیشہ کے لیے اخلدہ، میں تو ہمیشہ کے لیے امیر ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ریسورسز آ گئی. یہ ہے اس قرآن کی اس آیت کے اوپر اور قرآن کی کتاب کے اوپر اینگل کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہسٹری پوری بتائی اور کہا کہ ٹکا کی اوقات نہیں ہے تیری، ایروگینٹ نہ ہو جائیں کہ تو سینٹر آف دا یونیورس ہے. تیرے سے پہلے بڑی قومیں آئیں، تیرے سے کئی زیادہ جدت کی، آسمانوں تک پہنچی. دین صلی اللہ علیہ وسلم کو 4تھے آسمان تک پہنچا دیا ہم نے. وہ پوری کی پوری قوم کو مائنز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، سومیرینز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ایکیڈینز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تم لوگوں نے ہے کیا پیٹرول جلا کے تو تم اس وقت لوہے کے جہاز اڑا رہے ہو. وہ تو چٹکی بناتے تھے، ادھر سے ادھر پہنچ جاتے تھے. آج تک پیرامڈز نہیں ایکسپلین ہو سکے ہماری سائنس سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں لٹرلی بتا رہے ہیں تمہیں پتہ بھی ہے تم سے کتنی بڑی قومیں آ کے گزر چکی ہیں، تم اتنے ایروگینٹ ہو سمجھتے ہو کہ ہم ہیں پیک. یہ ہے وہ قرآن کو دیکھنے کی لینس. تو آپ کو پتہ چلے کہ 95,000 سال پرانی گوبلکی ٹیکی کی جو انڈونیشیا، یہ تو ٹرکی میں ہے، انڈونیشیا کے اندر، نیوزی لینڈ کے اندر اور ساؤتھ امریکہ کے اندر 95,000 سال پرانی سویلائزیشنز مل رہی ہیں، جو حیرت سے بھی زیادہ کوئی لفظ ہونا چاہیے کہ یہ انسان کو شاک میں ڈال دیتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس آئی کہاں سے تھی. یوال نوح ہرارے 70,000 سال پرانی جو ہے وہ اپنی ہسٹری کو ڈیزائن کر کے دے رہا ہے. سر وہ ٹیکنالوجی تھی کہ آپ سوچیں پلانٹ ارتھ کی ایک ہی لائن کے اوپر ڈائیگنلی پیرامڈز ہیں. چائنا میں پیرامڈز ہیں، پاکستان میں پیرامڈ ہیں، سیدھا جاتے ہیں مصر تک، کراس کرتے ہوئے ساؤتھ امریکہ تک جاتے ہیں، پھر گھوم کے انڈونیشیا میں آتے ہیں، اور پورے کے پورے کرے کو کائنات سے گیلیکسی سے کنیکٹ کر کے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. وہ ہمارا تو اتنا علم نہیں ہم یہ سوچ سکیں کہ وہ کر کیا رہے تھے. ہم تو ابھی تک سیٹلائٹ تک پہنچے ہیں. وہ بھی کیا پہنچے سر، فیول ختم ہو تو ختم، کہانی ختم. ہم تو انرجی، ہم نے تو بجلی کو انرجی بنایا ہوا ہے، ہم نے تو فاسل فیول کو انرجی بنایا ہوا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر، ہماری ڈسکشن اس طرف بڑی زیادہ نکلتی جا رہی ہے اور مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن تھوڑا سا ہم اس کو چینج کرتے ہیں سر، کیونکہ ہمارا ٹائم بھی کم ہے. پاکستان کے ایشو پہ بچے سے لے کے بڑے ہونے تک اس پہ ذرا بعد میں آتے ہیں، تو کیونکہ ڈسکشن ہے اس طرف تو اس کو تھوڑا سا فلسطین کی صورتحال کی طرف لے کے چلتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ امریکہ سارے ریسورسز کو ایکوائر کر رہا ہے اور اس کی کوشش بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے ایکوائر کیا جائے. یہ ایک ورڈ سنتے ہیں، ڈاکٹر سار صاحب بھی بڑا اس کو ڈسکس کرتے تھے، آرمگیڈن، آخری جنگ. اچھا، اب جو روایات ملتی ہیں کہ کرسچنز بھی وہی کر رہے ہیں، جوئش بھی وہی کرتے ہیں. مسلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس بھی عالم نے لکھا کہ جی مسلمان اس طرح تیاری نہیں کر رہا جس طرح وہ تیاری کر رہے ہیں، جوئش بھی کر رہے ہیں. اب اس کی بابت میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو مجھے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا ایک تصویر بھی ملی. یہ تصویر آپ نے شاید دیکھی ہو پہلے کبھی، کہ یہ جی ملکہ برطانیہ کا وہ تھرون ہے جس کے اوپر بیٹھ کے وہ جو ہے نا، ہاں، وہ انہوں نے کورونیشن سیریمنی ہوئی تھی، اس کی بچی ہے نا، ہاں جی. اور یہ ساتھ میں انہوں نے جو ہے اس کے نیچے ایک پتھر پڑا ہوا ہے جسے کہتے ہیں کہ جی تھرون آف ڈیوڈ. اور جوئش یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی جو سلیمانی ہیکل سلیمانی جو بن رہا ہے اس کے اندر تابوت سکینہ کے اندر جو نوادرات اور چیزیں ہیں وہ لائی جائیں، اور یہ پتھر اسی جگہ واپس آئے گا تو وہاں سے ہم دنیا کا رول شروع کریں گے. کرسچنز بھی اس کوشش میں ہیں کہ جب یہ کریں گے تو اس کے بعد ہمیں موقع ملے گا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، اور ہم اس تیاری میں ہیں کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو ہم ان کے اوپر بلیو لا کے اس بات کو بھی سچا کریں گے کہ جی حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اس وقت اٹھا لیے گئے تھے جو قرآن نے کہا کہ وہ
ان کی وفات نہیں ہوئی, ان کو کروسیفائڈ اس طرح کرنے کے بعد وہ نہیں کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اور وہ واپس ضرور آئیں گے. He was not crucified. جی قرآن نے کہا ان کو کروسیفائی نہیں کیا گیا. ما صلبوا. بالکل. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جی وہ واپس آئیں گے, اور ہم نے اس بات, ہمارا یہ بلیو ہے اور ہم اس بات پہ چل رہے ہیں. اب ہم نے کیا تیاری کی ہے, دیکھیں وہ تو ڈیوڈ سلیمان کا وہ تھرون جو ہے وہ پتھر اس کا ڈھونڈ کے وہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مسجد اقصیٰ کے حالات کے مطابق ابھی جو صورتحال وہاں پہ ہے, ہم تو بورڈ آف پیس کے ممبر بھی بن چکے ہوئے ہیں. ہم نے جہاں پہ ریزسٹ کرنا تھا ہم اس جگہ پہ سیم ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف اسرائیل کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف پاکستان کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے, اور ادھر ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے جو یہ چیزیں ساری پلان کروا رہا ہے. اب حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اب لائن بلر سی نہیں ہو گئی ہے, جہاں ڈویژن ہونی تھی, تقسیم ہونی تھی. ہم نے بتانا تھا کہ ہم کلیئر ہیں اپنے ایمبیشنز میں, ہم نے جو ایک مقصد تیار کیا ہے, فورج کیا ہے, اس میں ہم بڑے کلیئر ہیں. لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم ختم ہو رہے ہیں. ختم ہو چکے ہیں سر, بتاتا ہوں, اور ہونا بھی ہے. یہ پروفیسائزڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اسپائکس بتائی ہیں مسلمانوں کی اوج کی. اس وقت اگر یہ سارا واقعہ ہوتا ہے آرمیگیڈن کا, تو جتنے بھی اس وقت مسلمان فورسز ہیں سب کے سب غارت ہیں, موریتانیہ سے انڈونیشیا تک سب غارت ہیں. اچھا. کیونکہ پروفیسی بڑی آسان سی ہے. امام مہدی کو پرسیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی. کہاں سے؟ مسلمانوں سے. وہ اپنی جان بچا کے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کریں گے. اچھا, جس کے بارے میں کہا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آئے گا. جی, اور خراسانی جائیں گے ان پہ بیعت کرنے. حدیث تو یہ ہے. عربی تو مار رہے ہوں گے ان کو, اور عربیوں کے پاس تو پاکستانی بھی موجود ہیں, وہ بھی مار رہے ہوں گے. جورڈینین بھی موجود ہیں, وہ بھی مار رہے ہوں گے. اس وقت کوئی بھی بندہ کلیم کر دے, سمجھ لے, جھوٹا کرے, ابھی تو ظاہر ہے جو بھی کرے گا, جو بھی سچے امام مہدی آئیں یا کوئی بندہ فیک کر رہا ہو, کون مارے گا؟ مسلمان ہی ماریں گے نا. اور کون مارے گا؟ اگر کوئی بندہ کلیم کر دیتا ہے تو کون اس کے دشمن کون ہے؟ مسلمان ہے نا. تو اس وقت کا جتنا بھی ڈومیننٹ پلیٹ فارم ہے فورس کا ہمارے پاس, موریتانیہ سے انڈونیشیا تک, وہ اینٹائی امام مہدی ٹرین ہو چکا ہے. اچھا. آپ کو ابھی تو کہا ہے کہ آج کوئی کلیم کر دے امام مہدی کا, کیا بنے گا اس کے ساتھ؟ فوراً اسی وقت کہانی ختم ہے اس کی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج جو کلیم کرے گا وہ سچ ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں سچے امام مہدی نے بھی تو لوگوں نے کہنا ہے نا کہ امام مہدی ہیں. بالکل ایسے ہے. سچے امام مہدی کو ہم تمام مسلمانوں کے خواب میں تو نہیں آ کے کل صبح امام مہدی نے آ جانا ہے. کسی نے لوکل نے خبر ہی دینی ہے نا ہمیں. بالکل ایسے. تو آپ بتائیں نا آپ کے GNN پہ کیا چل رہا ہوگا؟ ایک ٹیررسٹ نما شکل بندہ اسامہ بن لادن کی ہولیے میں, داڑھی لمبی, کلا پہنا ہوا ہے اس نے, مکے سے مدینہ سے مکہ کی طرف بھاگا ہے کیونکہ مسلمان اس کو مار رہے ہیں اور MBS کی فورس نے اس کو وقت پہ پکڑ لیا ہے. ایسے ہی خبر لگیں گے نا آپ کی ٹی وی پہ بھی, فاکس پہ بھی, CNN پہ بھی. میرے ذہن میں 2001 کی بات آ رہی ہے جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوا تھا نا, تو اس کے بعد ایک اسپیسیفک ٹرم کوئن کی گئی, دیٹ واز دا وار آن ٹیرر. اور جہاں کہیں دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی اٹیک ہوتا تھا اور اس میں کوئی مسلمان شامل ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ہی از دا ٹیررسٹ. اس وقت جو ٹرم کوئن ہوگی وہ مسایہ کی ہی ٹرم کوئن ہوگی. مسلمان بھی مسایہ کا لفظ یوز کر رہے ہوں گے. اچھا. واللہ عالم, یہ تو میں اپنے وہ بتا. تو اس تناظر میں اگر ہم اس چیز کو انٹرپریٹ کریں جو بھی بات کر رہے ہیں, تو وہ جو مہدی آئیں گے ان کے بارے میں تو ہم نے جیسے اسامہ بن لادن کو امریکہ نے ایک ٹیررسٹ کے طور پر ڈکلیئر کیا, یہاں پہ کوئی بھی بندہ ایسے اٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو سر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹیررسٹ کیوں کہیں گے. 100% آپ کا ٹی وی بھی بولے گا. کیوں خراسانی بیعت کریں گے جا کے. طالبان تو شروع سے ٹیررسٹ ہیں اکارڈنگ ٹو ایوری ٹیلی ویژن ان دا پلانٹ, اور خراسانی جا کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. تو پکے ان لوگوں نے سرٹیفائڈ کرنا. یہ دیکھیں نا طالبان آئے تھے تو ٹیررسٹ, اور خراسانی کون ہے؟ چلیں آپ کہتا ہوں میں مان لیتا ہوں جی ایک اور سینیریو بھی آیا, ایران بھی خراسان میں تھا, چلیں ایرانی کر دیتے. آپ بتائیں وہ تو اور بھی سند مستند ہوگی اور کبھی ہوگی سند. تو آپ بتائیں مجھے ہم کہاں سے بچتے ہیں؟ اور لیٹس بی ریئل بھائی, لیٹس بی ریئل. آپ سمجھیں تکا ہے 2 ارب مسلمانوں میں سے صرف 60,000 بندہ ان کے پیچھے ہوگا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا گھٹنوں کے بال لانا پڑے, رینگ کے آنا پڑے, برف کی سلوں میں یا آگ کے علاوہ میں سے آنا پڑے, تو نے جوائن کرنا ہے ورنہ مارا گیا تو اگر وہ لشکر نہ جوائن کیا. مگر 60,000 بندہ ہوگا, ان میں سے بھی آدھا بندہ شہید ہو جائے گا قسطنطنیہ میں, آدھے سے بھی زیادہ ایکچولی. اور گن کے سینکڑوں میں سے لوگ انہیں جنہوں نے عیسیٰ کو دیکھنا ہے. باقی مسلمانوں کے بچے نہیں مر جانے ہیں, بیویاں نہیں مر جانی, ہم زندہ ہونے ہیں. ہم بدبخت غارت ہو جانے ہیں اس وقت. کیوں؟ ہم
ویسے ساحل بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ حضرت یہ آرمیگیڈن سر بالکل ایسی اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ کے آنے کا وقت کیا ہوگا؟ اثر کا ٹائم ہوگا نہیں, وہ تو ایک ڈے کی اس میں آ رہا ہے نا جی کہ اب دنیا کی جو وہ نشانیاں ہیں وہ قرآن مجید میں قیامت کے قریب کی ساری واضح ہیں, اور کچھ لوگ میں اپنے کیا سرائی سے ہی بتا سکتا ہوں بیکاز پولیٹیکلی اسپیکنگ ہماری نیشن کے درمیان ہوگا, ہمارے کے بچوں میں کے وقت میں یا اس کے آگے آنے والے سے ہماری طاقتیں ڈونلڈ ٹرمپ کے جوتے صاف کرنا شروع ہو گئی ہیں تو بہت جلدی ہو سکتا ہے. مگر یہ کیا سرائی ہے, کیا پتا اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد 500 سال بعد کوئی دوبارہ سے ایسا واقعہ اور سارے مسلمان اس کی بھی جوتے صاف کر رہے ہوں تو اس میں سے ایسا ہو جائے, کیونکہ یہ 2-3 فورسز اکٹھی ہونی ضروری ہیں امام مہدی کے خلاف. امام مہدی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارا. امام مہدی کی خصوصیت اللہ کے نبی سے بتائی, جیسے سلیمان علیہ السلام کی چونٹی کا ڈائلاگ نہیں تھا, ہماری تحقیق تھی نا, وہاں سے چابی ملتی تھی, یہاں سے چابی مل رہی ہے نا. امام مہدی 3 شہزادے آپس میں لڑائی کر رہے ہوں گے بادشاہت کی, باپ مر گیا ہوگا ان کا, تو کیا پتا MBS کے 3 بچے ہوں, یہ مرے تب ہو, بعد کی بات ہو, کیا پتا آگے ہو سکتا ہے MBS کے بھائی ہوں. نہیں لڑائی نہیں ہو رہی نا ان کی, 2 تھے نا, 2 تھے, ایک نے دوسرے کو مار دیا نا, بس کہانی ختم ہو گئی. سو یہ جو پولیٹیکل لینز ہے اس سے ہم ٹائم لائن ڈٹرمن کر سکتے ہیں, کیونکہ مسلمان جب یہودیوں کے تابع آ کے نصرانی اس وقت کے نصرانیوں کی پوری طریقے سے لیپا پوسی کر رہے ہوں گے تو امام مہدی کا آنے کا انتظار کریں, کیونکہ امام مہدی کا نزول اس لیے نہیں ہم پریڈکٹ کر سکتے کہ یہودی کیا کر رہے ہوں گے, تیاری لد کے میدان میں تیار ہو رہے ہوں گے, پیلس تیار ہو گیا ہوگا, 3rd ٹیمپل تیار ہو گیا ہوگا, جوش جو ڈائسپورا واپس اسرائیل جا رہا ہوگا, یا جیوس اور جیزس کی کرسچن موومنٹ میں لوگ اسرائیل آ رہے ہوں گے امریکہ اور یورپ سے. نہیں. امام مہدی کی پریڈکشن آتی ہے پولیٹیکل لینس سے, مسلمانوں کی 2 نمبری کی اوج سے. مسلمان اپنی 2 نمبری کی پیک پہ جائیں گے, دین کو اٹھا کے بیچ دیں گے اور غیر کا سجدہ کریں گے, تب امام مہدی کا آنا ضروری ہے, کیونکہ مسلمانوں نے امام مہدی کے خلاف ہونا ہے. انہوں نے ہونا نہیں ہونا سے فرق کیا پڑتا ہے, 80 جھنڈے تو ان کے آنے امام مہدی کے خلاف. جی مسلمان سب سے پہلے پرسیکیوٹ کریں گے ایسے بندے کو. وہ کون سے مسلمان ہیں, وہ تو مجھے لگ کے ہی رہا ہے کہ ہمارے ہی دور کے. اچھا سر, میرا خیال ہے کہ ہم ذرا اب وہ جو انیشیل کویسچن تھا اس کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا. کیا ہماری سوسائٹی کا المیہ کیا ہے؟ میں اپنی اگر مثال دوں تو بی فیئر, میں جو پیدا ہوا ایک عام سے گھرانے میں, مطلب مڈل کلاس سے بھی نیچے کے طبقے سے میں بلانگ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے, انسان علم حاصل کرتا ہے, اس کے فضل کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہوتا. ہم جب اسکول میں جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بچہ یا تو انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے, تیسرا کوئی پروفیشن ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت میں. اتنا کمزور ویژن ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ وہ بچوں کی گرومنگ کے حوالے سے بالکل لا علم ہوتے ہیں, سمجھ سے بھی ان کی بالا تر ہوتا ہے. پھر جب وہ اسکول کالج میں جاتا ہے تو آپ نے شاید کبھی آپ کے ذہن سے گزری ہو 7 Stages of Life, شیکسپیئر کی ایک پوئم ہے, اسی طرح انفینٹ چائلڈ سے مرنے تک کا ایک پراپر ایک سفر ہے. اسی طرح جب ہم اسکول کالج میں آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یار ہمیں جاب لینی ہے. اب جب ان کا کمپیریزن کرتے ہیں دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگوں سے تو ہمارے پرائمری فوکسز کیا ہوتے ہیں, جاب حاصل کرنی ہے, گھر بنانا ہے, ایک شادی کرنی ہے, دیٹس اٹ. بس ایک اوکے. اب اس کے بعد ہمارے پاس نہ کوئی ویژن ہے, اس طرح کا ہورائزن براڈ ہے. اب آپ جوئش کمیونٹی کو لے لیں, اب روز چائلڈ فیملی کی لیٹ سے مثال لیتے ہیں, دے ڈیولپ اے کمیونٹی. انہوں نے یورپ چھوڑا, انہوں نے امریکہ چھوڑا, جہاں جہاں تھے وہ سارا کچھ اپنا مال متا لے کے وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے ایک سلطنت اور ایک ملک کی بنیاد رکھی. آپ نے ہنری فورڈ کی شاید وہ کتاب بھی پڑھی ہو, اور انہوں نے سارے گیمکس بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن ہمارا آج کا مسلمان یا یہاں پیدا ہونے والا ایک انسان, اس کے پاس کوئی اتنا براڈ ہورائزن کا ویژن نہیں ہے. وائی سر؟ ویژن تو پھر شعور والے لوگ اپنی پوری قوم کو ایک ایک کر کے 2 کر کے بندے باہم پہنچاتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے, یہ ہماری قوم پہ تو بہت ویژنریز آئے ہیں, مطلب بہت تو نہیں آئے مگر شرح ہوتی ہے نا, 25 کروڑ میں سے 3 کروڑ ویژنری نہیں ہو سکتے نا, ہائرارکی ہے. ویژنریز جو ہے نا وہ 1% آف دا 1% ایلیٹ ہوتا ہے. 1% آف دا 1% ایلیٹ کا مطلب ہے کہ 10 کروڑ میں سے ایک. سو 25-30 بندے ویژنری ہمارے قوم میں گزرے ہیں. مولانا مودودی ہمارے ٹائم کا ویژنری ہے, علامہ اقبال ہمارے ٹائم کا ویژنری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ایسی یہ ویژنریز ہیں, یہ بڑا ویژن دے رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن کو ری اگنائٹ کر رہے تھے. انہوں نے اپنا ویژن کوئی نہیں دیا.
ہمیں ضرورت نہیں نا, ہمارا یہ کام بچا لیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے کہ ویژن تمہیں دے دیا ہے, قرآن خود تمہیں بتا رہا ہے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف لے کے جاؤ, اس لیول کی پروگرس دکھاؤ کہ سویلائزیشنز پرانی کی پرانی شرمائیں تمہارے پروگرس کے آگے, ستاروں کو کانکر کرو, ستاروں کو لٹرلی کانکر کرو. سن سے ڈائریکٹ انرجی ارتھ کے اندر ان ڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹلی آنی چاہیے وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس آف اینی رسک. ٹھیک ہے, اسٹار کیپچر کرنا میری تھیوری نہیں ہے, سویلائزیشن نے اسٹار کیپچر کیے ہیں, یہ میری کتاب نہیں ہے, غیر مسلموں کی کتاب ہے. اور پھر اسٹار کیپچر کرنے کے بعد گیلیکسی کے اندر باقی کے اسٹارز کیپچر کر کے اپنے پلانٹ کو اور باقی کے پلانٹ کو انہیبیٹیٹ کرنا, یہ سویلائزیشنز کی بیسکس ہیں. میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ غیر مسلم بغیر کسی قرآن کے یہ بات سوچ رہے ہیں. اللہ عز و جل قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں, ایون اف یو کیپچر دیم, کیونکہ وہ تمہاری آسمان پہ ہیں, مزینہ سماع دنیا, تمہاری دنیا کے آسمان کو ہم نے اڈورن کیا ہوا ہے. ان کو جب تم کیپچر کر بھی لو, اس کے بعد تم اور اوپر جانے کی کوشش کرو, یہاں تک کہ تم چوتھے آسمان پہ بھی جاؤ, وہ میں کسی اور آیت سے نکال رہا ہوں. اور پھر سورہ غافر میں کہتے ہیں تو پھر اوپر آگے تمہیں پتہ چلے گا لاز بنانے والا وہی تھا. یو کین ڈو دیٹ, سلطان ایک ہی ہے, یو کین ایکچولی کلائم اپ ٹو دوز لیڈرز. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کہا میں آخری آسمان, یہ جو تمہارا والا آسمان, یہ لپیٹوں گا, باقی نہیں لپیٹوں گا. اتنا بڑا ہنٹ تھا ادھر کہ یو وانٹ پروگریس آؤٹ آف اٹ, یو کین پروگریس آؤٹ آف اٹ. ہمارا مسلمان سوچتا ہی نہیں ہے, اور وہ بغیر قرآن کے سوچ رہا ہوتا ہے. غیر مسلم سوچیں, ان کے پاس تو یہ آیت نہیں ہے کہ قسم ہے ستاروں کے ان گر جانے کی جگہوں کی جہاں پہ ستارہ اپنی پوری لائف پوری کرنے کے بعد نیچے کی طرف گرتا ہے, اور اگر تم جان لو یہ تو انتہائی بڑی قسم ہے. یہ کیوں بڑی قسم کیوں ہے, ایسا کیا ہے اس جگہ پہ؟ کیونکہ وہاں پہ تمہاری الٹیمیٹ ٹریجیکٹری وہاں سے نکلنی ہے. یہ میری تھیوری نہیں ہے سر, یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو. یہ میرا کوئی وہ نہیں ہے دیو مالائی قسم کی کوئی میری وائلڈ امیجنیشن نہیں ہے. دس از اے اسپیکولیشن بیسڈ آن ڈیٹا, دیٹ ڈیٹا وچ دوز پیپل ہو ڈونٹ ایون نو دا قرآن ہیو فاؤنڈ ڈگنگ تھرو دس ٹائنی لٹل پلانٹ. کہ سویلائزیشن کر کے کیا دی ہیں اور کیا نشانیاں چھوڑ گئی ہوئی ہیں. بے شک وہ غائب ہوئی ہیں, مر گئی ہیں, کام وہ یہی کر رہی تھیں. سومیرینز نے سولر سسٹم بنایا ہوا ہے سر. جی بالکل, 36,000 سال پہلے سولر سسٹم کیسے بنایا انہوں نے؟ کون سی ٹیلیسکوپ تھی؟ کدھر سے پلوٹو نظر آتا ہے مجھے بھی بتائیں. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سا پلانٹ کہاں پہ؟ نیپچون تو نیوٹن کے ٹائم پہ, نیوٹن کے لا سے ہم نے یورینس اور نیپچون ڈسکور کیے. سومیرین کو کیسے پتہ چلتا ہے نیپچون کہاں ہے؟ تختی کے اوپر پورا سولر سسٹم بنا کے چلے گئے, کتابیں لکھ گئے, 26,000 کتابیں لکھ کے, ٹیبلٹس کو میں کتاب کہہ رہا ہوں, جس میں بات ہی ساری یونیورس کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں قرآن میں, اوپر دیکھتے کیوں نہیں, اوپر دیکھتے کیوں نہیں ہو. یہ ہے میرا مقدمہ, میرا المیہ, میرے خون کے آنسو یہ ہیں کہ مسلمانوں کو کیڑوں کی طرح رینگنے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے. اللہ آسمان میں اڑانے کی باتیں کر رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. میں بھی آپ سے یہی عرض کر رہا تھا. میں اس کی بابت میں 2 مثالیں دوں گا, اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. سر میں جب اسکول میں تھا تو میرے والدین نے کہا جی بچہ ہمارا قرآن حفظ کرے گا. وہ پڑھا ہوا سنا ہوا, کسی نے کہا جی کہ حافظ قرآن اپنے ساتھ اتنے رشتہ داروں کو لے کے جاتا ہے جنت میں. مدرسے میں گیا, انفارچونیٹلی اس ٹائم میں 2001 9/11 ہوا تو امریکہ نے اٹیک کیا. جس مدرسے میں پڑھتا تھا وہاں پہ چند دنوں کے بعد امام مسجد نے جس رات حملہ ہوا اس سے اگلی صبح اس نے دعا کروائی. اس نے کہا امت مسلمہ بڑی مشکل میں ہے, تو آپ سب لوگ دعا کیجئے کہ کفار کے مقابلے میں ہمارے افغان بھائی جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائیں. کچھ دنوں بعد اس مدرسے میں وہ مجاہدین آتے تھے جن کے کندھوں پہ بڑی بڑی بندوقیں رکھی ہوتی تھیں, اتنی اتنی داڑیاں اور لمبے لمبے بال اور ٹخنوں سے اونچی شلواریں ہوتی تھیں. وہ آگے ڈھونڈتے پھرتے تھے جس کا جسم جسہ اچھا ہے اس نوجوان کو اپنے ساتھ ورگلانے کی کوشش کریں کہ چلیں جی ہمارے ساتھ دشمن کے خلاف جہاد لڑیں افغانستان میں جا کے. ٹھیک ہے جی, وہ ساری کچھ گئے اسٹوڈنٹ, کچھ نے چھوڑ کے مدرسہ واپس وہ اسکولوں کی طرف چلے گئے دوبارہ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اب ہمارے ماں باپ کی ایک بڑی اہم ذمہ داری بنتی ہے اس قوم کے اندر. بڑا المیہ یہ ہے کہ ماں باپ کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے پاس پہلے سے آلریڈی ڈیزائنڈ ویژن بھی نہیں ہوتا. تو وہ بچوں کو اسکول بھیج دیں, اچھے نمبر حاصل کر لے, کالج یونیورسٹی میں چلا جائے. تو آج کل جس طرح ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہر بچے سے پوچھیں آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں,
کیا آپ کا ویژن ہے؟ تو وہ کہے گا یار سب سے زیادہ آج کل پیسے ٹک ٹاکرز کما رہے ہیں, یوٹیوبرز کما رہے ہیں, انفلوئنسرز کما رہے ہیں, تو لیٹس بی اے انفلوئنسر. میں ایجوکیشن ہی ایسی حاصل کرتا ہوں کہ میں انفلوئنسر بنتا ہوں. ویئر ڈو وی لیک؟ سر میں نے آپ سے کہا 3 لیئرز ہیں. سب سے اوپر انٹلیکچوئل ویژنریز ہوتے ہیں, بیچ میں پولیٹیکل ریفارمسٹ ہوتے ہیں, موٹا موٹا کر کے بتا رہا ہوں, بڑی تفصیل ہے میری کافی ساری ویڈیوز کو. سب سے نیچے ہوتے ہیں نا, یہ نفس پرور فالوورز ہوتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں. 3 لیولز ہیں انسپریشن, 3 ایلیمنٹس ہیں, یاد رکھیے گا. انسپریشن, کریڈیبلٹی اینڈ گین, ICG. ٹھیک ہے, یہ آپ نے نہیں بھولنا ہے. جس موومنٹ میں تینوں میں سے ایک بھی مسنگ ہوگا وہ موومنٹ تباہ ہو جائے گی. ICG جی, گین. انسپریشن فطرہ میں لکھی ہوئی ہے. سمیرین سولر سسٹم کی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ اکیڈین سولر سسٹم, ادریس علیہ السلام کو ورفعنا مکانا علیہ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے. ادریس علیہ السلام کے ٹائم کی بات بتا رہا ہوں. پیرامڈز والے سولر سسٹمز, یونیورس, کیونکہ یہ انسپائرنگ ٹو دا کور آف ہیومن جینوم ہے. جس قوم نے آسمان کی باتیں کی ہیں باقی کی پوری دنیا اس قوم کے تابع ہو گئی. چاند کے اوپر مون مشن کچھ چھوٹا واقعہ نہیں تھا. چاند پہ جا کے کون تیل نکال لینا تھا. چاند کے اوپر جانے کا مطلب تھا یونیورس کی جتنی بھی نالج ہے وہ ہمارے پاس آ گئی ہے. تو قومیں ان کے تابع خود ہی آ جاتی ہیں. ان سے سب کی سب نالج اسٹرکچر سے چھوٹے ہو رہے تھے نا اصل میں. اس لیے دا اسمارٹسٹ مین از ناٹ دا مین ہو ٹیل یو دا رائٹ اور رانگ. اسمارٹسٹ مین کی ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں تھیوریٹیکل فزسسٹ ہے, راکٹ سائنٹسٹ ہے, اس کا دماغ بہت IQ بہت ہے. یہ انسپریشن کا کانٹینٹ کہاں پہ ملا؟ یا فزکس میں ملا, یا میتھمیٹکس میں ملا ہوا ہے, یا پھر قرآن میں ملا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین سے لے کے یہ پہلے آسمان تک پہنچے ہیں, کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ تک. ہمارا قرآن سٹارٹ ہوتا ہے 7 آسمانوں سے. قرآن سٹارٹ ہوتا ہے, ختم کہاں ہوتا ہے؟ من الجنۃ والناس سے, کہ تمہیں 11 ڈائمینشنز ابھی دکھا دیتے ہیں, تم نے کام کرنا ہے ابھی. ٹھیک ہے, جس طرح چونٹیوں کو آواز آئی تھی نا, وہ اس ڈائمینشن کی آواز نہیں تھی. صرف ساؤنڈ کا مسئلہ نہیں ہے, ڈائمینشن کا بھی مسئلہ ہے. کبھی نوٹس کرنا چونٹی کی جو لائف سائیکل ہے وہ ہے کیا. وہ ایکسٹراڈنری لائف سائیکل ہے. اینیمل کنگڈم کے اندر جو فائلمز ہیں اس میں سب سے ایکسٹراڈنری لائف سائیکل چونٹی کی ہے. ایسے نہیں تکے پہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کیا ہوا. اللہ کے یہاں تکے نہیں ہے, بائی ڈیزائن جانتے بوجھتے پوری منظم طریقے سے ایک لفظ استعمال ہوا ہوا ہے. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ انسپریشن. نیچے آ جائیں کریڈیبلٹی. کریڈیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ دیٹ میک سینس. میں نے بھی آپ سے کہا نا, قوموں کی تفصیلیں اللہ نے ایسے دی تھی تاکہ تم ہیومن ڈیزائن کو سمجھ سکو اور اپنے آپ کو اپنی اوقات میں رکھو. صحیح ہے. اپنے آپ کو یہ نہ سوچو کہ میں سینٹر آف دا پلانٹ ہوں, میری وجہ سے میرے سے ریفرنس پوائنٹ لے کے لاز اور قوانین بنیں گے. ابھی ہم سے بہت بڑی بڑی قومیں آگے آنی ہیں, ہم تو ٹکے کی اوقات نہیں لے کے آ سکے. ہم تو ڈمسٹ آف دا لاسٹ سویلائزیشنز نکلے ہیں. اتنے ڈم نکلے ہیں کہ ابھی تک ہم پیٹرول جلا جلا کے اپنے آپ کو یہاں سے آگے موو کر سک رہے ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے. ہم محتاجی کو کنوینئنس سمجھتے ہیں کہ میں مشین کا محتاج ہو گیا ہوں تو کنوینئنٹ ہے. اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کر رہے, AI کی طرف موو کر کے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وی آر گوئنگ اپ ایون دو وی آر گوئنگ ڈاؤن. ہیومن بینگز ور نیور ڈیپینڈنٹ ان لاسٹ سویلائزیشنز, نور ان تھیوری. میں اپنی اور پہ تب جاؤں گا یا میں خود اپنی مرضی سے ٹریول کر سکوں بغیر کسی ڈیپینڈنسی کے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی بندہ یہاں سے امریکہ جائے نا, مسلح پکڑے ہوتے ہیں یا اللہ جہاز نہ کریش ہو جائے, 20 بچے جا رہے. ہم اتنے ڈیپینڈنٹ اور محتاج ہیں جتنی بڑی ٹیکنالوجی اوپر ہو. سو کریڈیبلٹی ہوتی ہے دا فارمولاز دیٹ یو پریزنٹ ہیز ٹو ٹاک ٹو دا انسپریشنل چیمبر اپ اسٹیئرز اینڈ ہیز ٹو میک سینس. اٹ ہیز ٹو ورک. ٹرمینل ویلوسٹی اچیو نہیں کرے گا راکٹ, آربٹ نہیں چھوڑے گا. ٹرمینل ویلوسٹی لاز آف موشن سے آئے گی. آربٹ میں گھومے گی سیٹلائٹ بغیر کسی فیول کے, لاز آف موشن سے آئے گی, تھیوری لا آف گریویٹیشن سے آئے گی. یہ دے میڈ سینس. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں انسپریشن ہونا ضروری ہے. انسپریشنل چیمبر پوری طرح فل ہو, پھر کریڈیبلٹی کا چیمبر پوری طرح فل ہو, پھر اس کے بعد آتا ہے گین کہ مجھے مل کیا رہا ہے اس سے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اوپر والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ تینوں چیمبر کو فل کر دیتے ہیں. بیچ والے جو بندے ہوتے ہیں وہ کریڈیبل ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو کے اوپر حکمرانی بھی کرتے ہیں, کریڈیبل ہوتے ہیں. وہ انسپائرنگ نہیں ہوتے, لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تیل پانی گیس کی بجلی کی پیچھے الیکشن جیت کے حکمرانیاں کرتے ہیں. دے میک اے لار آف سینس فار اے لار آف پیپل. جو نیچے والے ہوتے ہیں ان کو گین چاہیے ہوتا ہے, جس کو آپ نے کہا ہے سر ہم تو ٹک ٹاک سے انفلوئنس سے پیسے گین 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 گین. ہر بندہ اپنے گین میں. سب سے لوئسٹ کلاس ہوتی ہے جو نیچے والے چیمبر پہ ہی سیٹسفائی کر دی جاتی ہے, وہ ہوتی ہے چھوٹے ماں اور چھوٹے باپ کا بچہ.
وہ بونے اور بونی کا بچہ بونا ہی پیدا ہوتا ہے کہ بات تجھے جو مل رہا ہے نا بس کھا, لوگوں سے مل رہا ہے کھا, یہ نہ سوچ کہ کس کا کیا نقصان بھلا ہو رہا ہے, تو زندہ باقی ہے, بس یہی سکسیس ہے. یہ ہے اس کے اوپر والا چیمبر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے اوپر والا چیمبر ان کو گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے. یہ وہ 3 چیمبرز ہیں جو کسی بھی موومنٹ نے سلیکٹ کر دیے تو آپ کی موومنٹ ہزاروں سال چلے گی. قرآن واحد کتاب ہے, یہ تینوں چیمبرز کو ڈائریکٹ ایک جتنا کوٹا دے کے ایڈریس کرواتی ہے. ایک جتنا کوٹا دیتی ہے انسپریشن کو اتنا ہی کوٹا دیتی ہے جتنا کریڈیبلٹی کو. اللہ عز و جل خود آرگیومنٹ کر رہے ہیں انسانوں سے. رب کائنات انسان جیسی بے اوقاتی مخلوق سے آرگیومنٹ کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو یہ سوال کرتے ہیں, ان کو یہ جواب دیں, یہ ان کو یہ سوال کرتے ہیں آپ سے, یہ جواب دیں ان کو. سوچیں کریڈیبلٹی کو کس لیول تک لینا ہے, کتنا سیریس لینا ہے. اس کے بعد گین کیا ہے کہ تم دنیا کے اندر بھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, تم طاقت لے کے آؤ گے, اور آخرت میں بھی تمہارا گین صرف یہی ہے. گین الٹیمیٹ گین کیا ہے اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں. دنیا کو سیکریفائس, فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گین بیچ دیا, دنیا بیچ کے, دنیا کی لائف بیچ کے آخرت کی لائف خرید رہے ہیں. یہ لوگ گین ان کا کہیں اور ہے. دے آر الٹیمیٹ پیپل. کیوں آگے کا سوچ رہے ہیں, ان کا چیمبر اوپر والا چیمبر ایکٹیویٹ ہوا ہوا ہے. یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں نے کون سا کوئی نیا قرآن پڑھ لیا ہے, وہی قرآن ہے. یہ تینوں چیمبرز فل کرنے آپ نے بچے کے, آپ کے تینوں بچے کے چیمبر اللہ نے فٹ کر کے دیے ہوئے ہیں. وہ الگ بات ہے عمر بھائی, اگر 12ویں سال سے پہلے تینوں چیمبر کا کانٹینٹ نہ ڈالا تو 12ویں سال کے بعد وہ چیمبر ہمیشہ کے لیے لاکڈ ہے, لاک ہو جائے گا. تو the basic and چیمبر میں رہے گا. بیسک اینڈ دا پرائم رسپانسبلٹی جو ہے وہ پیرنٹس کی ہے, ماں کی گود کی ہے. ماں کی گود بالکل سے ہی یہ چیزیں چلیں گی تو آگے ہوں گی. کیونکہ جب آپ 7 سال اسلام میں 7 سال کے بچے کے اوپر حکم صادر کرنے کا آیا ہے کہ جی آپ اس کو پابند کر سکتے ہیں, حکم اس کے اوپر صادر کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس کو اسکول میں وہ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو دنیا نظر آتی ہے کہ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ میں. سر دنیا ایک ہی ہے, 2 الگ الگ بندوں کو الگ الگ دنیا نظر آتی ہیں. ایک کے چیمبر پوری طرح کھول دیے ہوتے ہیں, ایک کے چیمبر بند ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں کئی سارے دوست سمجھ نہیں آتے تھے. صحیح سمجھیں, اور کئی سارے دوستوں کو ہم سائیکو کہنا شروع کر دیتے, حالانکہ دیور ایٹ اے ٹوٹلی ڈفرنٹ لیول آف لوکنگ ایٹ دا پلانٹ دس لائف. یہ بچے کی ٹریننگ ہے سر, یہ قرآن کے تھرو ہونی. آپ مجھے بتائیں کون انسپریشن کے لیے قرآن پڑھتا ہے؟ آپ مجھے ایک بندہ بتا دیں, ایک مسلمان کیمرے میں اپنے سرکل سے پوچھو, ایک دفعہ انسپائر ہونے کے لیے قرآن پڑھاؤ. یہ بڑی زبردست بات کی ہے آپ نے سر. دوسرا آ جائیں کریڈیبلٹی کے لیے قرآن پڑھاؤ, اور دہریے کریڈیبلٹی کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں, کاؤنٹر کرنے کے لیے جی دہریے. مسلمان کریڈیبلٹی کے لیے قرآن نہیں پڑھتے. نیچے گین کے لیے کون قرآن پڑھتا ہے؟ سارے. یا اللہ مجھے دے دے, ربی زدنی رزقا, ربی زدنی رزقا. سمجھے وائزا, وہ گین کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 چیمبر دیے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا تینوں چیمبر فل نہیں کرے گا گاڑی آگے نہیں چلے گی, اوپر سے فرشتے نہیں آئیں گے. دس از وائی فزکس میتھمیٹکس, دس از وائی بیسک عربی. اس لیے کہہ رہا ہوں, اور میرے اسکول سے نہ سیکھیں, سورس کوڈ .academy میں نہ جائیں, اور کہیں سے عربی سیکھیں, کہیں سے. اور میتھمیٹکس کا کریکلم میری ویب سائٹ ہے www.sourcecode.academy. فری ڈاؤن لوڈ کریں کریکلم, فری. اور کسی بھی میتھس کے پروفیسر سے کہیں سر یہ کریکلم ہے, وہ آپ کو خود بتا دے کس لیول کا ہے, آپ پڑھا دیں ان کو. اب بچے پڑھا دیں, کس طریقے سے فزکس پڑھا دیں. کریکلم فری ہے, ویب سائٹ پہ جائیں. عربی کا کریکلم فری ہے, ویب سائٹ پہ جائیں میری, ڈاؤن لوڈ کریں. مجھ سے نہ پڑھائیں, وہ پڑھائیں تو صحیح. اس کے علاوہ آپ کا بچہ ورنہ وہی بلا مولوی بن جائے گا جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سر. جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا یہ دیکھ مجھے اللہ کا اوتار آیا ہے. نعوذ باللہ, بے شرم لوگ. ساحل بھائی آپ کے قیمتی وقت کا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین, رمضان المبارک اس مہینے میں آپ خود قرآن مجید پڑھیں, ناظرہ اس کا ایک دفعہ ضرور پڑھیں, لیکن میری آپ سے درخواست ہے, ہماری طرف سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں ایک دفعہ, اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو گھر میں قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھائیں. وہ عربی کی صورت میں پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. محض عبادت کے اصول کے لیے آپ ضرور اسے پڑھیے, اس سے آپ کو عبادت کا اصول ہوگا, اس کے آپ ثواب بھی ملے گا, لیکن آپ کو اس سے وہ علم نہیں حاصل ہوگا جو عربی سکھا دیں نا. اپنی عربی سکھائیں نا سر, آپ اپنی لینگویج میں پڑھ لیں سر. عربی سکھائیں, پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ بتاتا ہوں نا کیا ہے سر. میں نے ترجمہ کیا, وہ میرا الفاظ ہے, اللہ کے الفاظ نہیں ہیں. جو مجھے سمجھ آئی وہ لکھ دی, میری سمجھ ہے نا ترجمہ تو. جی
لیکن کوئی بات سمجھ نہیں, رہے آپ اشرف علی تھانوی صاحب کا پڑھ لیں, آپ سر کسی وہ کا اشرف بھی علی تھانوی صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ اللہ کی آیت نہیں ہے, یاد رکھیے گا. لیکن ساحر بھائی ترجمہ تو چلو ایٹ لیسٹ اتنا تو وہ ضرور قریب کریں جائے گا. سر, اگر عربی نہیں آتی تو ترجمہ ضرور پڑھیں, ورنہ کیا فائدہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل مگر بچے کا آئی کیو بڑھ جائے گا, 8 پوائنٹ آئی کیو بڑھ جائے گا عربی سیکھتا ہو. بالکل 6 سال میں عربی سکھا دی, 5ویں سال میں سکھا دی, 10 سال سے پہلے سکھا دی, 8-10 پوائنٹ آئی کیو بڑھ جائے گا. ایک کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ میں نا اور سی ای او میں صرف 2 پوائنٹ کا فرق ہوتا ہے آئی کیو کا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں عربی سکھا رہے ہیں ٹائم پہ 10 پوائنٹ بڑھ جائیں گے. ساحر بھائی کے مطابق آپ عربی بھی ضرور سیکھیں اور اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھیں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اور پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.